میرے دکھ کا عہد طویل ہے، میرا نام لوح فراق پر ہے لکھا ہوا۔ میں رواں رہا کسی بے نمود سی روشنی کے بہاؤ میں، میرا پائے شوق سزا کہیں پہ رکا نہیں۔ یہ نشیب شام ہے اور میں ہوں رواں دواں، یہ نہیں کہ مجھ کو امان ملے گی شب ابد کے پڑاؤ میں۔ ذرا انتظار کہ جب وجود کا کوزہ گر مجھے پھر سے خاک بنا چکے تو یہ دیکھنا کہ شبیہ شخص دگر میں لوٹ کے آؤں گا اسی شہر میں۔ میرا نام لوح فراق پر ہے لکھا ہوا، میرے دکھ کا عہد طویل ہے۔ گڈ ایوننگ اور دا بلیک ہول میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اردو شاعری کی بات کی جائے تو جہاں ہمارے ذہنوں میں نون میم راشد اور مجید امجد جیسے بڑے نام آتے ہیں، وہیں نظم کی روایت کو بام عروج پر پہنچانے والوں میں ایک باوقار اور ایک معتبر نام آفتاب اقبال شمیم صاحب کا بھی ہے۔ کچھ ہی روز قبل آپ اپنی ابدی منزل کو روانہ ہوئے، لیکن آپ کا کام، آپ کی تخلیقی ریاضت اور آپ کے جلائے گئے چراغ نظم کی راہگزر کو ہمیشہ روشن کیے رکھیں گے۔ آج کی بزم، آج کی نشست، آج کا یہ سیشن آفتاب اقبال شمیم کے نام ہے۔ سو ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ریممبر ہم، ہز ورک، ہز لائف اینڈ ہز لیگیسی۔ اور شرکائے گفتگو میں ان کا مختصر سا تعارف کرواتا جو میرے دائیں جانب تشریف فرمایا ہے پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں رونق بخشی۔ شاعر ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ یافتہ ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ہیں ڈاکٹر سعید احمد، شاعر ہیں، مترجم ہیں اور آپ بھی ایجوکیٹر ہیں۔ میرے بائیں جانب ہیں پروین طاہر صاحبہ، آپ بھی شعر و ادب سے تعلق رکھتی ہیں اور آپ بھی درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ آج کے سیشن کی میزبانی اور نظامت کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں، ڈاکٹر روش ندیم کو، رائٹر ہیں، لٹریری کرٹک ہیں اور جدید نظم میں آپ کا ایک نمایاں نام ہے۔ آپ سب لوگوں کی آمد کا شکریہ۔ پلیز ڈو اس اے فیور اینڈ ٹرن یور سیل فونس ٹو سائلنٹ موڈ سو دیٹ دیر از نو ڈسٹریکشن۔ اور جب ہاؤس اوپن ہو سوال جواب کے لیے، تبصرے کے لیے، تو آپ ضرور اس میں شریک ہوئیے گا۔ جسٹ ریز یور ہینڈ فرسٹ تاکہ آپ کو یہ مائکروفون دے دیا جائے۔ ناؤ پلیز ویلکم پروفیسر ڈاکٹر احسان اکبر، ڈاکٹر سعید احمد، پروین طاہر اینڈ ڈاکٹر روش ندیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ نیر افاق۔ دوستو، دی بلیک ہول میں آپ کو خوش آمدید۔ پچھلے دنوں اردو ادب کا، اردو شاعری کا، اردو نظم کا ایک بہت بڑا نام رخصت ہوا اس دنیا سے، لیکن وہ اپنے انمٹ نقوش جو ہے وہ چھوڑ گیا۔ اب آفتاب اقبال شمیم ہم میں نہیں ہیں، لیکن ان کا کام ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم ان کو آج یاد کریں گے، ان کی شخصیت کو، ان کی یادوں کو، ان کے فن کو اور ان سے جڑے دیگر جو بھی احوال ہے ان کو بھی۔ آج تھوڑا سا تعارف نیر افاق نے کرایا جو ہمارے شرکا ہیں، میں چند لفظوں کا اور اضافہ بھی کروں گا۔ احسان اکبر اردو نظم کے موجودہ منظر نامے پر سب سے بڑے ناموں میں اس وقت شامل ہیں، اور شائگان، حواس بات کے نام سے 2 مجموعے ہیں، لیکن ان کی نظمیں جو ہیں وہ لوگوں کو ازبر یاد ہیں، اور وہ نظمیں جنہوں نے لوگوں کو متاثر کیا اور اپنے پیغام میں، اپنے فن میں، اپنی علامتوں اور استعاروں میں ایک ایسی تازگی دی ہے کہ لوگ ان کے فن کو اور ان کے انداز کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ ساتھ ہمارے ساتھ پروین طاہر صاحبہ ہیں، استاد ہیں، اور ان کا جو اپنا جو پروفیشن رہا ہے وہ فزکس کے ٹیچر کا رہا ہے، لیکن انہوں نے گزشتہ 30 سال کے اندر اردو نظم میں اور اردو شاعری میں بہت نام کمایا، اور نیل گونکائی اور تنگے کا باطن کے نام سے ان کے 2 مجموعے ہمارے ہاں ایک شہرت رکھتے ہیں، اور خاص طور پہ خواتین کی شاعری میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چند خواتین ہیں جنہوں نے نام کمایا ہے اور عزت اور وقار حاصل کیا ہے، ان میں پروین طاہر صاحبہ کا نام بہت اہم ہے۔ تیسری بہت اہم شخصیت ہمارے درمیان ہے ڈاکٹر سعید احمد، اردو کے استاد ہیں، اور آخری جو ان کی کتاب شاعری کی آئی وہ دن کے نیلاب کا خواب ہے۔ اس کے علاوہ بھی غزل اور نظم کے حوالے سے ایک کتاب دے چکے ہیں۔
اوریانا فلاشی پہ آپ کا سر کام ہے، مختار شیخونوف پہ بھی، اور اس کے علاوہ اریکا یونگ پہ. یہ ان کی ہم منتظر ہیں خاص طور پہ اریکا یونگ کے تراجم کے حوالے سے کہ وہ کب چھپتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا ایک اور بہت اہم کام جو ہے وہ ہے کہ انہوں نے آفتاب اقبال شمیم کی جو کلیات ہیں ان کو مرتب کیا، اس کا دیباچہ لکھا، اور یہ ایک ایسا بنیادی کام ہے کہ جو رہتے دنیا تک آفتاب صاحب کے ساتھ سعید کا نام جو ہے وہ موجود رہے گا. اس حوالے سے آفتاب صاحب کی شخصیت کے اوپر اور ان کی جو ادبی خدمات ہیں اس حوالے سے بھی ان کا کام جو ہے وہ زیر طبع ہے، اور اس کے اوپر ان کی تحقیق بھی جاری ہے. اردو ادب کے معمار کے نام سے یقیناً یہ کتاب جو ہے جو اس کی تفہیم میں بڑی اہم ہوگی، وہ بھی جلد لے کے آئیں گے. تو اس حوالے سے جو بنیادی جو گفتگو ہے وہ تو ڈاکٹر سعید ہی کریں گے، اور ڈاکٹر احسان اکبر صاحب جو ہیں چونکہ انہوں نے ایک طویل عرصہ آفتاب صاحب کے ساتھ گزارا اور ایک جیتی جاگتی تاریخ ہے، تو لہٰذا ان کا کہا ہوا بھی ہمارے لیے بہت معتبر ہوگا، بہت اہم ہوگا. لیکن ہم ایک مضمون سے اس کی ابتدا کریں گے جو پروین طاہر صاحبہ نے لکھا ہے آفتاب صاحب کی زندگی میں ان کے اوپر. تو میں چاہوں گا کہ آپ مضمون کو پڑھیے، اس کے بعد ہم گفتگو کو آگے چلاتے ہیں. دوستو اور پیارے بچوں، ہم لوگوں کی جنریشن تک تو ہم لوگوں نے آفتاب صاحب کو شوق سے کچھ چیلنج جان کے بھی پڑھا، کیونکہ وہ تھوڑے سے مشکل پسند شاعر تھے. تو آپ لوگوں سے بھی توقع یہی کریں گے کہ جن کو شعر و ادب کا شوق ہے آپ ضرور ان کی تعلیم جو بکس ہیں ان کا مطالعہ جاری رکھیے گا اور انہیں جاننے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ وہ صرف ایک شاعر ہی نہیں تھے، وہ ایک فلسفی بھی تھے اور ایک بہت بہترین انسان تھے. یہ میرے مضمون کا عنوان ہے روشن خیال فلسفی شاعر. آفتاب اقبال شہر نظم کا وہ باکمال شاعر ہے جس نے نہ صرف راولپنڈی اسلام آباد میں نظم لکھنے والوں کے درمیان استارہ سازی اور علامتی نظم کے رجحان کو ترویج دی، بلکہ بحیثیت مجموعی سخن عالیہ میں گراں قدر اضافوں کا باعث بنے. ان کا انفراد صرف علامتی نظم ہی نہیں بلکہ وہ اسکول آف تھاٹ بھی ہے جس نے آفتاب اقبال کو روشن خیالی، بلند آدرش اور جرأت اظہار سے روشناس کروایا. وہ اپنے تخلیقی اور فکری وجود اور وجود کے باہر کی طبیعتی دنیا کا تعارف یوں کرواتے ہیں کہ میرا وجدان اور شعور اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ میں ایک ناآفریدہ دنیا میں پیدا ہوا ہوں. ایک نامکمل منظر کی نامکمل شناخت کرنے کے لیے میری روشنی کے علاقے میرے وجود کے اندر، باہر اور اس کے مضافات میں کہیں کہیں واقع ہیں. آفتاب اقبال شمیم اظہار مدعا کے لیے ہرگز آسان راستہ یا ڈائریکٹنیس استعمال نہیں کرتے تھے. وہ ہمیشہ بات کو رمزی انداز میں بیان کرتے اور اس مقصد کے لیے اکثر تلمیح، اساطیر اور تاریخ یا پھر دوسری پوئٹک ڈیوائسز یوز کرتے تھے، استعمال کرتے تھے. لفظوں کے برتاؤ میں شعری معیار اور زیبائش اظہار پر سمجھوتا نہیں کرتے. ان کی تعلیم، ان کی نظم کی بنت اور بلوغت کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر وزیر آغا نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ بہت اہم شاعر جہاں اپنے ادبی سفر کا اختتام کرتے ہیں، آفتاب اقبال شمیم وہاں سے انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے. آفتاب اقبال شمیم نے فنی و فکری محاسن پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں.
ہوتا ہے اس پہ لکھے کا کہ ایک دم سے اوپر چڑھ جاتا ہے. یہ ذرا آپ پکڑ لینا تو میں اس کو قابو رکھوں. ویری امبیرسنگ. اچھا جی. ہاں جی. میں تو یہ بہت ہی امبیرسنگ ہے یہ میرے لیے بات کہ وہ مجھے اس کو قابو نہیں کرنا آ رہا. ہاں جی. یہ ہے کہ آفتاب اقبال شمیم نے آفتاب اقبال شمیم کے فنی و فکری محاسن پر بات کرنا کوئی آسان بات نہیں، مگر آپ قارئین کے ساتھ مل کے ہم ان کے کسی قدر ان کے شعری باطن میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے فکری جہان میں داخل ہوتے ہیں. فکری پہلوؤں کی بات آئے تو ان کی فکر کا سب سے نمایاں پہلو انسان دوستی ہے. کسی بڑی شخصیت کی روشن خیالی کا پتہ اس کے تصور زن اور طبقاتی شعور کی اظہاریت سے چلتا ہے. آفتاب اقبال شمیم کا مخاطب جبر کا شکار حقیقی دنیا کی عورتیں ہیں جنہیں مجبوراً ناپسندیدہ روپ اختیار کرنے پڑے، مگر شاعر انہیں ایک مکمل وجود سمجھ کر مخاطب ہوتے ہیں جو فحاشی پر مجبور تو کر دی گئی ہیں، مگر جن کی روح مرتی نہیں ہے بلکہ کلام کرتی ہے، چیختی ہے اور اپنی انسانی حیثیت اور مختلف انسٹنکٹس پر اصرار کرتی ہے. عورت کے مساوی انسانی حقوق پر آفتاب اقبال شمیم عورت کے مساوی انسانی حقوق پر یقین رکھتے ہیں اور ان کا پرچار بھی کرتے ہیں. ان کی ایک نظم پابند شہر کی 3 آوارہ لڑکیوں سے اقتباس ملاحظہ کیجیے جو عورت کے جنسی اور تخلیقی حق پر دلالت کرتا ہے. نامردی کی حالت میں یہ سارے رہس دھاری ہیں ڈرامے کے مثلث کے. ہماری مائیں کہتی ہیں وہاں پورب کے عنبر سے کوئی اوتار اترا تھا، چٹانیں بن گئی تھی دودھ دیتی گائیاں جس کے لمس کرنے سے، اور اس کے شبد کی تاثیر نے مجھ کو بنا ڈالا ہے گائے بھی گوالن بھی. یہ کیسا روگ ہے ہنسنے کا رونے کا. میں دھرتی ہوں، میں سب بھوکیں بھگت لیتی ہوں، لیکن ساملے سامن کی باہوں میں سمٹ کر پھیلنے کی پیاس کیسے فرش کے نیچے میرے آئے ہوئے اعضاء مٹائیں گے. اس طرح سے ان کی ایک اور نظم ایک تبسم ایک آنسو سے ایک اقتباس ملاحظہ کیجیے کہ جس میں شاعر جو ہیں وہ منٹو کی طرح ان فحشہ عورتوں کی حمایت کرتے اور ان کے الفت اور ہمدردی کا حقدار ٹھہراتے ہیں. کہتے ہیں کہ مت کہو ان مہوشوں کو فحشہ، مت کہو ان مہوشوں کو فحشہ، یہ تو وہ ہیں جن کے آگے میں ہمیشہ نیم سجدے میں رہا. میرے سپنوں کو بنفشی شال کی مانند جو بنتی رہیں، جس کے لمس گرم کو کندھوں سے لپٹائے ہوئے کاٹ لی ہے میں نے یہ سرما کی لمبی رات جیسی زندگی، جن کی آنکھوں کی تپش اور روشنی سے عمر بھر میرے صحراؤں میں ہریالی رہی. مت کہو ان مہوشوں کو فحشہ، برترو بالا ہو جو چاہو کہو، برترو بالا ہو جو چاہو کہو، میں تو رو دوں فحشہ کو فحشہ کہتے ہوئے. ایک اقتباس اور نظم الوداع داشتہ سے. ان سے کہے کہ کون ہو تم، میں تمہیں پہچانتا نہیں، انکار 3 بار، بازار دشمنا کی شے زر سے خریدا کیا واسطہ میرا. تو اس طرح سے پھر آفتاب اقبال شمیم جیسا شاعر حیرت کے مقام پر ہرگز نہیں، وہ حیرتی سوالوں سے بہت آگے کی منزل پر ہے. یہ منزل شعور آگھی اور انکشاف کی منزل ہے. اس منزل پر جگہ جگہ عدم تکمیلیت اور انسانی فہم میں گیپس ہیں. یعنی یہ ان کا ایک ایسا پوائنٹ تھا آفتاب اقبال شمیم صاحب کا، وہ یہ کہتے تھے کہ
ہر چیز نامکمل ہے. اللہ نے اپنے آپ کو تو مکمل رکھا ہوا ہے, مطلب ہماری ہر چیز نامکمل ہے. تو اس منزل پر جگہ جگہ عدم تکمیلیت اور انسانی فہم میں گیپس ہیں. اس مقام پر ان کی شاعری کے مختلف وجودی شیڈز ابھرتے ہیں. ان کی شاعری کا دوسرا اہم ترین پہلو تقدیری جبر ہے, بے اختیاری اور انسانی نارسائی ہے, جو اکثر اوقات شاعر کو فلسفیانہ جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیتی ہے. وہ انسان اور خالق کے درمیان رازوں کی سربستگی کو انسان کے مقام اشرف کے لیے ایک چیلنج محسوس کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا جی, یہاں تک کہہ رہی تھی کہ وہ ان کا شاعری کا دوسرا اہم ترین پہلو تقدیری جبر ہے. تقدیری جبر بے اختیاری اور انسانی نارسائی ہے, جو اکثر اوقات شاعر کو فلسفیانہ جھنجھلاہٹ کا شکار کر دیتی ہے. وہ انسان اور خالق کے درمیان رازوں کی سربستگی کو انسان کے مقام اشرف کے لیے ایک چیلنج محسوس کرتے ہیں, اور عقل رسا کی نارسائی کے لیے عقل رسا کی نارسائی ان کے لیے سہانے رو بن جاتی ہے. اس نارسائی کا اظہار ان کی ایک نظم اے ہمیشہ کے زندانیوں میں شدت سے بیان کیا گیا ہے. جی جی ٹھیک ہے, آپ ہاں بعد میں ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا چلو, کیوں پورا مکمل نہیں کروں؟ آپ بعد میں کر لیجیے. میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑی سی گفتگو بھی چلا لیں دوستوں کے دوران, اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ اس کے جو اہم پورشن ہے نا وہ دوبارہ اس کو دیکھیے. جی دوستو, یہ جو کلیات ہے جو ڈاکٹر سعید نے مرتب کیا ہے, اس میں آلموسٹ 6 کتابیں ہیں, جن میں سے ایک غزل کی ہے اور باقی 5 مجموعے جو ہیں وہ نظم کے ہیں. فردہ نیاد جو 1985 میں سامنے آئی, اور زید سے مکالمہ, گم سمندر, میں نظم لکھتا ہوں, ممنوعہ مسافتیں, اور سایہ نورد. میں چاہوں گا کہ چونکہ آفتاب صاحب نے 50 سال شاعری کو دیے, اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ 1948 میں جو پہلا نوجوان عسکر مال کالج میں فرسٹ ایئر کے داخلے کے لیے آیا وہ آفتاب اقبال شمیم تھے 1948 میں. اب آپ دیکھیے کہ 1948 سے لے کر اب تک کا جو ایک طویل سفر ہے, تو جو ادبی صورتحال پاکستان میں رہی, جو سیاسی معاشی ارتقاء پاکستان میں رہا, وہ اس کے گواہ بھی تھے, اور اس کا تخلیقی سطح پر انہوں نے اظہار بھی کیا. میں چاہوں گا کہ ایک راؤنڈ ہمارا ایسا ہو جائے جو ان کی یادوں, ان کی شخصیات اور ان کے سوانح جو معاملات ہیں اس کے اوپر آ جائے, تاکہ ہم ان کی شخصیت کو جان سکیں, اور پھر اگلے راؤنڈ میں ہم کچھ کریں گے کہ ان کے فن پر اور ان کی افکار پر بات ہو سکے. تو ڈاکٹر سعید, میں چاہوں گا کچھ اس حوالے سے آپ کہنا چاہیں کہ کون تھے, کہاں پیدا ہوئے, کیا صورتحال تھی, اور وغیرہ. جی جی, وہ میں نے بتا دیا. جی بہت شکریہ. چونکہ آفتاب اقبال شمیم جیسے عظیم شاعر اور بہت ہی عظیم انسان کے ساتھ مجھے کم از کم کوئی 35 برس ان کی صحبت, قربت اور گاہے گاہے ملاقاتوں کا شرف حاصل رہا, اور شعر نظم سے وابستہ ہونے کے ناطے بھی اور شاعری سے ہم نے چونکہ یہاں پر جن اپنے سینئرز سے بہت کچھ سیکھا, یا جن کو دیکھ کر ہم نے بھی شعر کہنے کی, اچھا شعر کہنے کی کوشش کی, ان میں ضیاء جالندھری, یہاں کشور نائک صاحبہ بیٹھی ہیں, اور احسان اکبر صاحب میرے استادوں میں سے ہیں, یوسف حسن صاحب, اور پھر آفتاب اقبال شمیم. آفتاب اقبال شمیم صاحب سے کبھی بھی براہ راست کچھ سیکھنے, پوچھنے, دکھانے کا عمل کبھی نہیں ہوا, لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے میری تربیت میں اور نظم کے ساتھ میری وابستگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے.
یہی وجہ ہے کہ ہم گاہے گاہے جب بھی ان سے ملاقات ہوئی، اس میں پہلی بات تو یہ میں کہتا چلوں ہم سب کے علم میں ہے کہ وہ ایک گم سمندر تھے اور انہیں کھوجنا بہت مشکل کام تھا. میں بھی جب جا کے بیٹھ جاتا تو وہ سگریٹ چائے ایک مخصوص انداز میں وہ لے کر آتے تھے، تھوڑی سی کپکپاہٹ ہاتھ میں تھی، ہم آگے بڑھ کر پکڑنے کی کوشش کرتے تو وہ کہتے کہ نہیں میں ٹیبل پہ رکھ دوں گا. پھر کش لگانے لگتے اور اسی دوران چائے ہم بنانا شروع کرتے، چائے کا دور چلتا، لیکن بہت کم بولتے. جتنی باتیں اب شاید مجھے میرے علم میں ہیں، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ کسی دوسرے کے علم میں نہیں ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے پہروں بیٹھ کر یہ تھوڑی سی معلومات ان کی زندگی کے بارے میں حاصل کی ہیں. اور ابھی اتفاق سے ان کی بیٹی سعدیہ سے میں نے ان کی کنفرمیشن چاہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات ہمیں بھی معلوم نہیں ہے. تو میں نے کہا میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا اعتماد ہے. بہرحال یہاں پر کئی التباس ہے میرا خیال ہے آفتاب اقبال شمیم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے. کچھ لوگ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ان کا تعلق کشمیر سے تھا یا وہاں سے مہاجرت کے بعد آئے تھے. میرے علم میں ایسی بات نہیں آئی، بلکہ ان کے دادا جو ہے وہ جلال پور جٹا میں رہائش تھی ان کی، اور وہ اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے اور سلسلہ قادریہ سے ان کا تعلق تھا. اور ان کے جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ذاتی کتب خانے میں 800 قلمی نسخے تھے، علم جفر کے وہ ماہر تھے. اسی طرح ان کے والد جو تھے، یعنی آفتاب اقبال شمیم صاحب کے والد جو ہیں، جن کا نام عبدالحکیم کلیم تھا، یہ ویسے تو بی ایڈ تھے اور اسکول ٹیچنگ سے ان کا تعلق تھا، اور میتھمیٹکس انگلش کے ساتھ ساتھ فارسی کے استاد تھے. لیکن یہ ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ایک باقاعدہ شاعر تھے، اور انہوں نے 3 دیوان تھے ان کی طبع ذات، 3 دیوان تھے. اس حوالے سے بھی آفتاب اقبال شمیم صاحب کی شخصیت کو ڈسکس کرنا چاہیے. یہ ابھی جو ان کے والد کے حوالے سے چند باتیں میں کرنا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ آفتاب صاحب نے بتایا کہ وہ بہت ہی سخت گیر تھے، سخت مزاج کے مالک تھے وہ. اور لیکن یہ ہے کہ صبح سویرے اٹھا کرتے تھے اور کچھ نہ کوئی فارسی کے اشعار کبھی وہ تحت اللفظ پڑھتے تھے اور کبھی وہ گنگنایا کرتے تھے. یہ شاید پہلی وہ آوازیں تھیں جو آفتاب اقبال شمیم کے کانوں میں پڑیں. اور لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ سب سے پہلا جو واقعہ جس بنا پر مجھے شاعر یا شاعری سے مجھے کوئی احساس ہوا وہ یہ تھا کہ ایک دن میرے والد آئے اور وہ آ کر دہلیز پہ بیٹھ کر رونے لگے. تو میں بہت حیران، ظاہر ہے بچے تھے اور سخت گیر والد. ان کے والد آفتاب اقبال شمیم صاحب کے والد آئے اور دہلیز پر بیٹھ کر رونے لگے. تو میں نے پتہ چلا کہ کوئی شاعر ہیں علامہ اقبال، وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی وفات پر وہ رو رہے ہیں. تو آفتاب صاحب نے مجھے کہا کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ شاعر بھی ہوتے ہیں اور وہ فوت بھی ہوتے ہیں اور ان کے لیے لوگ روتے بھی ہیں. آج شاید ایسی ہی کسی کیفیت میں ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں تو کم از کم ان کے جانے کا دکھ اور اداسی ضرور ہے. یہیں سے وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاعر ہونا شاید کوئی بہت بڑے آدمی ہونے کے مترادف ہے. اور جب تک وہ اسکول میں پہنچے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ استاد نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو کہتے میں نے کہا آفتاب اقبال. تو انہوں نے کہا کہ اقبال کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ اقبال ایک شاعر ہے. تو انہوں نے کہا کہ اقبال اس کا کوئی شعر سناؤ. تو اقبال کہتے ہیں، آفتاب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اقبال کی نظم جگنو، پوری نظم جگنو جو ہے وہ سنا دی، تو جب داخلے کے وقت پر. تو یہ آغاز تھا ان کا. ایک اور بات جو اس حوالے سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر میں آگے چل کے اس حوالے سے ذکر کروں گا. احمد شمیم صاحب سے تو ان کا تعلق ظاہر ہے بہت ہی گہرا تھا، اور ان دونوں نے مل کر طویل نظم، خاص طور پر اردو طویل نظم میں میں سمجھتا ہوں کہ گراں قدر اضافے کیے ہیں. یہاں احسان اکبر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، خود انہوں نے طویل ترین نظم لکھی ہے. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ پنڈی اسلام آباد کو
یہ سعادت حاصل رہی ہے ایک طرح سے کہ یہیں پر اختر حسین جعفری نے، جی میں آؤں گا اس طرف بھی، اختر حسین جعفری نے بھی آئینہ خانہ بھی یہیں کچھ حصے اس کے یہیں پر لکھے، اور ضیاء جالندری صاحب، بہرحال طویل نظم سے ان کا تعلق رہا. تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید آفتاب اقبال شمیم اور احمد شمیم جو ہے یہ تخلص شاید انہوں نے مل کر، جیسے انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ کتاب نہیں چھپوانی، ایسا نہیں ہے. آفتاب صاحب نے بہت دلچسپ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ مثلا ان کے بڑے بھائی ہیں، ان کا نام ہے عبدالحمید نسیم، پھر دوسرے بھائی ہیں جو ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر مہتاب اختر نعیم، اور پھر آفتاب اقبال شمیم. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں، اسکول کے زمانے میں تخلص رکھنے کی وبا چلی ہوئی تھی تو ہم سب نے تخلص رکھ لیے. دوسرے دو بھائیوں نے شعر نہیں کہے اور یہ شاعری کی طرف آئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پوری کلاس نے تخلص رکھے ہوئے تھے. ایک دن کسی استاد کو پتہ چلا تو انہوں نے ہمیں مارا پیٹا بھی. تو ایک یعنی یہ کلیئر ہونی چاہیے یہ بات کہ آفتاب اقبال شمیم صاحب جب احمد شمیم سے ملے تو وہ اس سے پہلے ہی شمیم ساتھ لے کر آئے تھے، اور یہ تخلص انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے والد کے جو تخلص تھا کلیم، اس کے ساتھ ہم قافیہ، اس نسبت سے ہم نے یہ 3 تخلص رکھ لیے. بہرحال پرائمری جو ہے وہ وہاں پر ان کی رہائش جو ہے وہ اور پیدائش بھی 1932 میں 16 فروری 1932 کو مشین محلہ نمبر 3 شاید وہاں پر ہوئی، اور وہاں یہ آرا کشی وہاں پر ہوا کرتی، لکڑیاں جہلم کے دریا میں بہہ کر آتی تھی. جی آفتاب اقبال شمیم صاحب جو ہے جہلم میں پیدا ہوئے. ان کے والد جو ہے اپنی ملازمت کے سلسلے میں انہوں نے مستقل سکونت یہاں اختیار کر لی تھی. میرے پاس اب نظموں کے حصے موجود ہیں، گفتگو جو طویل نہ ہو جائے. مثلا انہوں نے کہا کہ دریا کے پانی میں لکڑیاں بہہ کر آیا کرتی تھیں، اور کشمیری وہاں پر رہا کرتے تھے، وہ آرا کشی کے ماہر تھے، اور یہ یعنی ان کے تجربے کی ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ان کی نظموں میں کس طرح سے ان کے تجربات، بالکل ذاتی نوعیت کے تجربات کس طرح سے در آتے ہیں. مثلا ایک نظم میں کہتے ہیں، آرا کش نے الف انا کو کاٹ دیا، آرا کش نے الف انا کو کاٹ دیا، اپنے سائے پر اوندھا گرنے والا میں تھا، لیکن کیا کرتا، میرے شہر کی گلیاں بند بھی تھیں متوازی بھی. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جتنی جو میں انہیں سنتا رہا اور میں یہ دیکھتا رہا کہ آفتاب صاحب کس طرح سے اپنے تجربات کو اپنی نظموں میں، کچھ اور مثالیں بھی میں ابھی آگے چل کر دوں گا، وہ لے کر آتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے اگلی بات، ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے والد ایک دفعہ مجھے ایک اپنے دوست کے پاس لے گئے، ان کا نام اشفاق تھا، اور انہوں نے مجھے گود میں بٹھا لیا اور ہز ماسٹر وائس کا گراموفون اس پہ ریکارڈ جو ہے وہ آن کیا. تو کہتے پہلی دفعہ میری موسیقی سے آشنائی ہوئی، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد یہ نوجوان جو ہے کسی حادثے میں چل بسا. انہوں نے مجھے کہا کہ اس دن سے سعید موسیقی اور موت یہ دونوں مجھے بہت ہانٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ ان کے کلام کی طرف آئیں، ان کی نظموں کی طرف آئیں، اس کے اسلوب کی طرف دیکھیں، یہ بہت ہی بظاہر یہ بہت سادہ اسلوب ہے، اور بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے جیسے میں اس حوالے سے ایک بات اور کہتا چلوں. میں بار بار کہتا ہوں کہ آفتاب اقبال شمیم ایک نظم کے شاعر نہیں ہیں. جیسے احسان اکبر صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کی ایک نظم کوئی دابی پور کماد کی پڑھ لیں، سن لیں، یہ ان کا حوالہ بن جائے گی. اسی طرح احمد شمیم کی نظم کبھی ہم خوبصورت تھے، یہ ان کا حوالہ بن گئی. اس حوالے سے بھی انہوں نے مجھے بڑی اہم بات کی بتائی. انہوں نے کہا کہ احمد شمیم بہت پریشان تھے اس نظم کی شہرت پر. تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اب مجھ پر تنقید جو ہوا کرے گی میری شاعری پر، وہ اس نظم سے شروع ہوگی اور اسی نظم پہ ختم ہو جایا کرے گی. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اب ایسا ہی ہوتا ہے. اجنبی موسم میں ابابیل کسی کی دسترس میں مجھے دکھائی نہیں دی کبھی، یا کبھی کوئی اس پہ بات کرتا نظر نہیں آیا،
جب کبھی احمد شمیم کی بات کریں تو اس نظم کی بات ہوتی ہے اور بات ختم ہو جاتی ہے. اینی وے انہوں نے کہا کہ اس دن سے موسیقی اور موت جو ہیں یہ مجھے بہت ہانٹ کرتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ جو ایک نظم کے شاعر نہیں ہیں وہ طویل نظم کے بنیادی طور پر شاعر ہیں. اس حوالے سے ایک اور بہت اہم بات ہے جو وہ بار بار انہوں نے مجھے کہی. انہوں نے کہا کہ سعید سب ایک ہی نظم لکھ رہے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کو سمجھنے کے لیے ہیں. شاید مجھے نہیں معلوم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو سمجھنے کے لیے یہ باتیں اہم ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ سب شاعر ایک نظم لکھ رہے ہیں, یہ ہم سب مل کر ایک نظم لکھ رہے ہیں. اور میں اس بات پر غور کرتا رہا کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب شاعر مل کر ایک نظم, ان کا ایک عہد ہے, ایک عصر ہے جس میں ہم گزر بسر کر رہے ہیں, اور ہم سب جو اظہار کر رہے ہیں یہ بنیادی طور پر ایک نظم ہے. اگر وہ سب شاعروں کے بارے میں ایسا سمجھتے ہیں تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ ان کی پوری شاعری پھر ایک نظم ہے. انہوں نے تو کم از کم ایک نظم کہی ہے, اور ان کی طویل نظمیں ہوں, ان کی مختصر نظمیں ہوں, آپ ان کے ساتھ لیو کریں اور انہیں دیکھیں, پھر آپ کو احساس ہوگا کہ موسیقیت وہ موسیقیت نہیں جس کا ہم عموماً غور کرتے ہیں. قافیہ آ گیا, ردیف آ گیا, یا لفظ جو ہے وہ بہت مترنم آ گیا, ایسا نہیں ہے. بہت سادگی کے ساتھ نثری آہنگ انہوں نے پیدا کیا ہے. یہ بہت ہی اہم ہے. ہمارے ہاں نثری نظم لکھنے والے وہ آہنگ نہیں پیدا کر سکتے جو انہوں نے وزن میں ایک جی میں ابھی اس کی طرف آ جاتا ہوں. تو اب یہ یعنی انہوں نے اس حوالے سے ایک نثری آہنگ ایسا پیدا کیا ہے جس میں اگر آپ لیو کرتے ہیں تب آپ آفتاب اقبال شمیم صاحب کو سمجھ سکتے ہیں. اس حوالے سے میں نے ان سے ایک بار گندھارا آرٹ فورم میں ایک کویسچن بھی کیا تھا. مجھے ایسے لگا کہ جب ان کی کتاب گم سمندر چھپی تو اس کی نظمیں نسبتاً مترنم ہیں, قافیہ ردیف کا اہتمام ہے. اس سے ایک نظم ابھی میں پڑھنا بھی چاہوں گا جو آغاز کی نظم ہے, اور اس میں اس میں بحر کا بھی استعمال بہت ہی مختلف طریقے سے کیا گیا ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہم غالب کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ غالب کا کلام جو ہے وہ پہلے بہت ہی مشکل تھا, اور اس میں رفنیس آپ کہہ لیں, مجھے نہیں معلوم اس کے لیے کیا تنقیدی لفظ نکات بتا سکتے ہیں. بہرحال جو مجھے ابھی تو رفتہ رفتہ وہ سادہ بھی ہوتا گیا, رواں بھی ہوتا گیا. میں نے کہا آپ کی پہلی کتاب جو فردہ نژاد ہے وہ ایک تو بہت مشکل ہے اپنے ہارڈ اور ڈارک امیجز کی وجہ سے, اس کے ساتھ اسے پڑھنا سمجھنا مشکل ہے. اس کے بعد آپ زید سے مکالمہ پر آئے, آپ نے طویل نظمیں کہیں, اور ان طویل نظموں میں آپ نسبتاً رواں نظر آتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے ایک لمبا ٹیکسٹ ہے, ایک لمبے سانس کے ساتھ آپ نے نظم کہنی ہے تو آپ کو رواں ہونا پڑتا ہے. اب میں نے کہا تیسری کتاب میں آپ کے تو یہ نظمیں جو ہیں یہ بہت مترنم ہیں, تو کیا یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا اسلوب نکھرتا چلا آ رہا ہے؟ مجھے ایسا لگتا تھا. انہوں نے کہا نہیں, بالکل نہیں, میں ہر کتاب ایک الگ اسلوب میں دینا چاہتا تھا, اس وجہ سے آپ کو یہ الگ الگ نظمیں اور یہ الگ الگ کتابیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ گریجولی میں گرو کر رہا ہوں اور اس طرف آ رہا ہوں. اور ہم نے دیکھا کہ بعد میں آنے والی کتابیں جو ہیں ان کا اسلوب گم سمندر سے نہیں ملتا. بہرحال میرے خیال میں زیادہ گفتگو کر رہا ہوں, آپ لوگ اچھا نہیں گفتگو زیادہ ہو یا نہ ہو, لیکن میں انٹرفیئر اس لیے کم سے کم کرنا چاہ رہا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ ایک طویل عرصہ آفتاب صاحب چین رہے, آلموسٹ 12 سال, اور ظاہر ہے کہ ایک شاعر جب اپنے حلقوں میں موجود نہ ہو تو اس کا جو موجود نہ ہونا ہے وہ اس کو ایک نقصان ضرور دیتا ہے. اس کے پوئٹری کا جو اس کا کیریئر ہوتا ہے وہ, اور پھر اس کے احباب, اس کے ناقدین اس طرح سے بات نہیں کر پاتے. اور حقیقت یہی ہے کہ ان کے جو ہم عصر تھے انہوں نے بھی ان پہ نہ ہونے کے برابر لکھا, اور ناقدین نے بھی توجہ نہیں دی, اتنا زیادہ کام, اتنی ضخامت کے باوجود بھی. تو میں یہ چاہتا تھا کہ یہ پروگرام جو ہے وہ ایک بیس بن جائے, اور جتنا زیادہ ہمارے دوست ہیں اس پروگرام میں اپنا اظہار کر سکتے ہیں وہ ایک ریکارڈ ہو جائے اور ایک ڈیٹا کا حصہ بن جائے. احسان اکبر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. یہ خوش قسمتی اس لیے ہے کہ احسان صاحب نے ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزارا ہے,
اور دونوں نظم کے شاعر ہیں اور دونوں ایک خاص طرح کی حلاوت اور ایک خاص طرح کی نرمی اور شائستگی رکھتے ہیں اور ایک وسیع حلقہ رکھتے ہیں اپنے شاگردوں کا، جن کا تعلق بے شک تدریس سے ہو یا جن کا تعلق شاعری سے ہو۔ میں چاہوں گا احسان صاحب کہ آپ بتائیے کہ آپ کب ان سے ملے اور آپ کی کیا اہم یادیں ہیں، اور ان کی شخصیت اور ان کے فن کے حوالے سے جو تاثرات آپ نے لیے وہ اس کے متعلق ذرا چاہیں گے کہ ایک آپ کی طرف سے اظہار ہے۔ ایک بات میں اگر کہہ دوں آپ کی گفتگو سے پہلے، 2000 میں جب یہ گم سمندر چھپی تو ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں ایک پروگرام کیا جس میں احسان اکبر صاحب مدعو تھے۔ میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں، شاعر عموماً جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی معاصرانہ چشمک میں مبتلا ہوتے ہیں، تو احسان صاحب نے بہت ہی اعلیٰ گفتگو کی وہاں پر، اور مجھے یاد ہے کہ ان کا آخری جملہ تھا کہ میں اس عظیم شاعر کا سواگت کرتا ہوں۔ میں نے ایسی بڑی تعریف خود کسی فنکار سے، کسی دوسرے بڑے فنکار کی نہیں سنی۔ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ خبر نہیں تھی کہ میں اور آفتاب ایک ہی مٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ 47 میں جب ہم بھوپال سے آئے، یہ کچھ آواز کم تھا، میں بے پرواہی سے پکڑا ہوا تھا، تو جب ہم 47 میں آ گئے ادھر تو ہم گجرات کے شہر جلال پور جٹا سے 4 میل مشرق کی طرف، بھارت کی طرف آباد اپنے بزرگوں کے گاؤں میں آ گئے، نوشہرہ خواجگان میں۔ تو یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک یہ محرومی تھی کہ ایک علاقے سے ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے ابتدائی عہد میں متعارف نہ ہونا۔ کئی ایسی باتیں مجھے محسوس ہوتی ہیں، مثلا مجھے تو یہ بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں استاد امام دین سے کیوں نہیں ملا، مجھے استاد امام دین سے ملنا چاہیے تھا۔ وہ اس زمانے میں جاہل ہوتے ہوئے بر صغیر پورے کو اپنی نظمیں سنا رہا تھا، جس زمانے میں نہ انٹرنیٹ تھا نہ موبائل تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں۔ تو اور اسی زمانے میں پیر فضل حسین پنجابی کی بہت بڑی شاعری گجرات میں کر رہے تھے، جس زمانے میں پبلک ہائی اسکول گجرات میں پڑھ رہا تھا۔ تو مجھے اس کا بھی افسوس ہوتا ہے میں پیر فضل حسین کے پاس کیوں نہیں بیٹھا جب انور مسعود وہاں بیٹھ سکتا تھا۔ تو یہ وہ ہیں زباں ہائے لال جن کو غالب کہتا ہے کہ کاش یوں ہوا ہوتا۔ لیکن آفتاب کے ساتھ ہمارا کچھ ذہنی ایک مناسبت تھی۔ ہم وہ 40s والے دہائی میں پیدا ہونے والے لوگ تھے، تو ہمارے کچھ تجربے بھی مشترک تھے اور امیدیں بھی بہت ساری تھیں۔ وہ زمانہ بہت بڑی امیدوں کو جگانے والا زمانہ تھا اور بہت بڑے خوف کے اندر لوگ جی رہے تھے۔ اور یہ جو لیٹر 30s ہے، یہ تو بہت بڑی ریسس کا زمانہ تھا، جب دنیا میں بہت بڑی کساد بازاری ہوئی، جب پیسہ بہت مطلب ہے کہ گراں ہوا، تو مغرب میں کساد بازاری جو ہے مشرق پر چھا گئی، خاص طور پر 38 وغیرہ میں۔ تو یہ اس زمانے کے اندر اب لوگ علاقے آزاد ہو رہے تھے، قومیت کے جذبے پیدا ہو رہے تھے اور جرت پیدا ہو رہی تھی لوگوں کے اندر۔ وائس رائے کے ڈبے پر بم پھینکا جا سکتا تھا، یہ پٹڑی اکھاڑی جا سکتی تھی، ریل کی آزادی چاہیے تھی بر صغیر کو۔ اور اپنے یہاں پر یہ بھی تھا کہ گو گرد راہ ہیں، بدھو میاں بھی حضرت گاندھی کے ساتھ ہیں، گو گرد راہ ہیں مگر آندھی کے ساتھ ہیں، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا۔ تو ابھی منزل معلوم نہیں تھی بر صغیر کے لوگوں کو کہ سوراج تو مل جائے گا،
کیا ہم اکٹھے رہیں گے اسی طرح سے جیسے ہیں، یا اکٹھے نہیں رہیں گے؟ تو افتراق بھی نظر آ رہا تھا اسی دہائی کے اندر، پارٹنگ آف ویز بھی ہوئی، آپ جانتے ہیں۔ تو امیدیں تھیں اور خدشات تھے، یہ ہمارا پہلا مطلب ہے کہ انہیریٹنس تھا۔ آفتاب صاحب کے ساتھ جو میرا تعلق بنا، یہ میرے فیصل آباد منتقل ہو جانے کے بعد بنا۔ تب میں نے ان کی کتابیں دیکھی اور زید سے مکالمہ، اور یہ جو ان کا ڈائلاگ اپنے دوسرے سیلف کے ساتھ ہوتا ہے، اس نے مجھے گھیرا اور مجھے بہت ہی خوشگوار لگا۔ میں نے کوشش کے ساتھ پھر آفتاب کو پڑھا۔ آفتاب صاحب کے ہاں جو ایلینیشن کا احساس ہے، جو ان کی امید ہے، اسی زمانے میں جو سیاست تھی وہ بڑی تیزی کے ساتھ کلچر کے اوپر حاوی ہو گئی، تو سیاسی حوالہ جو ہے وہ اتنا عام تھا کہ مجھ جیسا آدمی بھی سیاسی کتابیں پڑھنے کا شوق جو ہے وہ کرنے لگا۔ مجھے یاد ہے کہ راجندر پرساد کی کتاب ہمارے فرقہ وارانہ مسائل اور ان کا استدراج، یہ اردو میں آئی، وہ بھی میں نے اس زمانے میں دیکھی۔ ہم لوگ کتابوں کے انتخاب میں کوئی تقسیم نہیں رکھا کرتے تھے، کہیں سے علم آنا چاہیے، خبر آنی چاہیے، معلومات میں اضافہ ہونا چاہیے، روشنی آنی چاہیے، اور یہ جہاں سے ملے لے لو، یہ روشنی تمہارا حق ہے۔ تو اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ روشنی دینے کے سوتے جو ہیں وہ ہمیشہ یا انگریزی سے آتے تھے، انگریز کے پاس سے، یا ہندو اور سکھ کے پاس آتے تھے، اور پھر خیر ہمارے پاس اپنی روشنی مسلمان حلقوں سے بھی آتی تھی، لیکن عموماً وہ دینی ہوتی تھی۔ بہت سی آوازیں تھیں اس زمانے میں، اور جن سے وہ بھی متاثر ہوئے، جن سے ہم بھی متاثر ہوئے۔ یہ آوازیں جو ہیں یہ گاتا جائے ہندوستان جیسی کتاب لکھنے والے لوگوں کے اشتراک سے بنی۔ مجھے یاد ہے ونوبا بھاوے، ننگے پاؤں بھارت کا سفر کرنے والا، یہ لوگ ہیرو ہوا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ گاتا جائے ہندوستان کے اندر بر صغیر پورے کے لوک گیت جمع کرنے والا دیویندر ستیارتھی شاید تھا، دیویندر ستیارتھی۔ یہ ہم نے میٹرک کے زمانے میں پڑھی یہ چیزیں، یہ شوق جو تھا۔ تو وہ جو آشنائی تھی ہمارا، وہ کل کیا ہے، ہمارا ماضی کیا ہے، حال کیا ہے، یہ ڈاماڈول کیوں ہے، اور یوں لگتا تھا جیسے کچھ چیز بہت ساری بدلنے والی۔ ہم تو بے خبر لوگ تھے، زمانہ ہی بے خبر ایک تھا۔ لیکن یہ جو زید سے مکالمہ ہے، یہ ہمارے اس وقت وہ ایلینیشن کے ساتھ ایک اپنے آپ کو پہچاننے کی جو آرزو آرٹسٹ کے ہاں ہے، وہ یوں لگتا تھا جیسے بر صغیر پورا اپنے آپ کو پہچاننا چاہ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں وہ ڈاکٹر وزیر آغا کے ساتھ ان کا نظم لکھنے کا اشتراک بہت دکھائی دیا۔ میں نے ان کی مشترک چیزیں انہی رسالوں میں پڑھی۔ تو پھر یہاں راولپنڈی میں جو ہمارا قیام تھا، یہ تو ایک بہت بڑا تجربہ تھا۔ ایک شریف النفس انسان، ایک ہیچ میئرس، کبھی اپنی بڑائی کا کوئی اشارہ نہ دینے والا، جس نے بہت کچھ دیکھ رکھا تھا لیکن کبھی کچھ ظاہر نہ کرنے والا، اور مسکرا کے بات کرنے والا، اور کم مشاعروں میں جانے والا، اور کم آرزو کرنے والا محفلوں کی۔ تو لیکن اس سب کے باوجود وہ اپنے ماحول سے
اور اپنے معاشرے سے کٹا ہوا نہیں تھا. وہ شخص انفرادیت اپنی اسی اندر کے کیا کہنا چاہیے گیان سے حاصل کر رہا تھا. تو جس زمانے کے اندر یہ وہ زمانہ تھا جب اردو ادب کے اندر ہندی لفظوں کا استعمال جو ہے نظم کے اندر بڑا تیزی سے ہو رہا تھا. ہم کوشش کر رہے تھے کہ اردو لنگوا فرانکا رہے، اور مسلمان خاص طور پر کوشش کر رہا تھا کہ اردو کے اندر اب عرب استعارے اور ایرانی تلمیحات کے بجائے کچھ مقامیت کو جگہ دے. عظمت اللہ خان وغیرہ کے جو تجربے تھے، اور وہ جو اس زمانے میں تو عالم یہ تھا کہ وزن کے بارے میں بھی جو فاعلاتن ہے اس کی تقسیم کے بجائے دیسی پنگل کو رواج دیا. تو میں اس زمانے کے اندر وہ پھر یہ علامات تھیں. یہ آپ کو وزیر آغا صاحب کے اس زمانے کے دھرتی بندھن کے ساتھ اس زمانے کی ان کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے. تو اس میں تو آفتاب نہیں گئے، لیکن ان کی نظم نے بہت سا سفر وزیر آغا کے ہمراہی میں کیا. اور یہ جو سفر تھا ان کی ذات کا، یہ ایک بڑے انقلابی کا سفر تھا، جس کا ذہن وزیر آغا والا ذہن نہیں تھا، جس کی سوچ عام آدمی کے ساتھ ملتی تھی، اجتماع کے اندر جو اپنی پہچان ڈھونڈنا چاہتا تھا، اور جو بہت سارے لوگوں کی بہتری جو ہے جس کے آدرش میں تھی. تو یہ چیز افتخار ان کی شاعری کو سوشلزم کے بڑے کچھ خوبصورت آدرش دے گئی. یہ بعد میں جب وہ چین جاتے ہیں تو پھر یہ اس کا ایک اور رنگ نکھرتا ہے، جب وہ ایک ایسا سوشلزم دیکھتے ہیں جن کو وہ اپنی معنویت دے سکتے ہیں. جبکہ روس والا سوشلزم انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کے ساتھ تو وہ چلتے ہیں، لیکن جیسے اس کے اندر اپنی پہچان نہیں ہو رہی. مزدور کو جگانا، عام آدمی کی بہتری کی بات کرنا، یہ تو ٹارگٹ تھا. لیکن یہ کہ یہ انقلاب شہروں میں آئے گا، یہ انقلاب فیکٹری میں آئے گا، یہ آپ کو آفتاب کے ہاں کہیں دکھائی نہیں دیتا ان کے سوشلسٹ ہونے کے زمانے کے اندر بھی. تو لیکن جب وہ چین جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ایشیا کیسے جاگ سکتا ہے، مشرق اپنی پہچان کیسے کرا سکتا ہے، یہ بہت سے لوگوں کی بہتری اسٹیٹ کیسے کر سکتی ہے. تو اس وقت معلوم ہوتا ہے جیسے انہیں کوئی رستہ نظر آ گیا ہو. تو میں ان کی شاعری کو ایک ترقی کرتا ہوا سفر دیکھتا ہوں. انہوں نے اپنی ذات کے خول میں اتر کر بھی شعر کہا ہے، اور ذات کے انر کریٹو سیلف سے تخاطب میں بھی شاعری چلی ہے ان کی، اور پھر معاشرے کے دہکتے مسائل کے اندر بھی وہ اترے ہیں، اور انہوں نے اپنے خارج کی خوبصورت تصویر کشی، دل دہلانے والے مناظر بھی اس کے ساتھ شامل کیے. تو ایک تلخ نوائی کی حد بھی ان کے ڈکشن کے اندر شروع میں جو آپ کو ایک دوری محسوس ہوتی ہے وہ بھی اسی باعث تھی. لیکن یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ابھی سعید نے جیسے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا ایک مخصوص رنگ ہر کتاب کے حوالے سے سامنے لانا چاہتا ہوں. تو یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ مختلف فیسٹ اپنے دکھا رہے ہیں، یوں جیسے ترقی کرتا قدم آگے جا رہا ہے. تو آفتاب صاحب کی جو چیز ہمیں بڑی اچھی لگی وہ اس سب کے باوجود نعرے سے دوری تھی. نعرہ نہ لگانے سے انہوں نے انسانوں کو سینے سے لگایا، وہ نعرہ لگا کر انسانوں کو دور کرنے والے نہیں تھے. ورنہ ان کے زمانے میں اجتماع کا نعرہ لگانے والوں نے لوگوں کو اپنے سے بہت دور کیا. لوگوں کو لیڈر بننے کے شوق میں انہوں نے لوگوں کی رہنمائی بھی کی، لوگوں کی بہتری کی باتیں بھی کی، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی شاعری پائیدار دے سکے. میں آفتاب جیسے لوگوں کی شاعری کو اس لیے دلوں میں اترتا دیکھتا ہوں کہ یہ
لوگوں کے ساتھ ہم قدم ہو کر ان کے غموں میں شامل ہوئے، اور جو ان کا جو کلچرل ویئر ودال تھا اس کی مناسبت سے انہوں نے ترقی پسندی کی راہ دریافت کی، کلچر کو ترک نہیں کیا. اور یہ کلچرل ویئر ودال جو تھا مشرق کا یا مسلمانوں کا، یہ ان کو چین کے اندر بہت قریب محسوس ہوا. یہ ان کی بات کی شاعری سے میں نے اندازہ کیا. تو آفتاب صاحب کے جو شخصی شرافتیں تھیں انہوں نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا. ان کے کلام کے اندر جو لہجہ ڈیولپ ہوا، مطلب ہے بعد کے زمانے کے اندر جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دھیما انداز، ایک گداس، ایک سب لوگوں کے دکھ تلاش کرنے کی آرزو اور ان میں شراکت کی لگن، یہ چیزیں جو آپ کو کھینچتی ہیں اپنی طرف، یہ آفتاب کا ایک اور پہلو تھی جو سدا ان کی پہچان بنا رہا. انہوں نے کبھی انسان کو نعرے کے حوالے سے نہیں پہچانا، اس کے دکھوں کے ناطے سے جاننے کی کوشش کی. وہ کہتے ہیں میرے دکھ کا عہد طویل ہے، وہ اسی حوالے سے یہ عہد طویل ہوا. بہت شکریہ. آپ نے بہت سارے پہلو جو ہے ڈاکٹر صاحب اجاگر کیے ہیں. ایک مختصر ایک تاثر میں لینا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ آفتاب صاحب کی شخصیت اور ان کی افکار کی جو جھلک آپ تک پہنچی ہے وہ مجھے بتائیے کہ وہ کیا ہے. جیسا کہ احسان اکبر صاحب نے کہا ہے، میں ان کی بات کی تائید کرتی ہوں کہ وہ ایک سخت نظریاتی اندر سے، یعنی نظریاتی ہونے کے باوجود انہوں نے نعرہ نہیں لگایا، نعرے کی شاعری نہیں کی، بلکہ اس طرح کی شاعری کی ہے کہ ان کا جو اندر کا جو فلسفیانہ ہیومن بینگ تھا وہ ان کی شاعری میں بھی نظر آتا تھا. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ دکھ عام طور پہ یعنی بحثیت ایک ترقی پسند سوچ کے یا ایک فلسفی کی حیثیت سے جو ان کے اندر ایک دو عدد ان کے اندر مطلب چیزیں تھیں. ایک تو یہ کہ ہم نے خدا تعالیٰ کے جو راز ہیں ہم میں اور ان میں فاصلہ بہت ہے، اس کو ہم پاٹ نہیں سکتے اس فاصلے کو. اس بات کی انہیں بہت نارسائی تھی. اور وہ مطلب میرے پاس کچھ نظمیں ہیں جو وہ جھنجھلا کے کہتے ہیں کہ کیوں آخر ہمارا جو ہماری رسائی ہے ان سوالوں تک نہیں ہے، ہمیں کیوں جواب نہیں ملتا. تو ایک ان کی نظمیں ہمیشہ کے زندانیوں، جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ قدرت نے انسان کے درمیان کوئی نہ کوئی اپنے راز اور انسان کے درمیان کوئی نہ کوئی فاصلہ رکھنا ہوتا ہے. جتنی بھی جدوجہد کر لیں ہمیں ان رازوں کا نہیں ملتا. اور وہ اس بات کو یعنی جیسے عام ایک مذہبی انسان بہت کہنا چاہیے کہ سبمیشن کر لیتے، وہ سبمیشن نہیں کرتے، وہ سوال کرتے، وہ مسلسل سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اور دوسرا یعنی ایک ان کی ایسی بھی نظم ہے جس میں وہ دیوتاؤں سے اور خدا سے مطلب میں نے وہ اس مضمون میں لکھا ہوا کہ متقع لگا کے رکھتے ہیں. تو وہ پوچھتے رہتے ہیں سوال خدا سے بھی اور دیوتاؤں سے بھی کہ کیوں آخر انسان جو ہے وہ اتنا نارسا ہے. تو مذہب سے ایسا ان کا کوئی بیر نہیں تھا. وہ یہی دو باتیں تھیں کہ کوشش جو ہماری ہے انسان کی وہ الٹیمیٹ ٹروتھ تک کیوں نہیں پہنچتی، ہزارہا سوچ کے باوجود اور ہزارہا محنت کے باوجود عام انسان کی حالت کیوں نہیں سدھرتی. تو یہ میرا پرسیپشن تھا. اور دوسرا سب سے جو میں امپریس ہوئی ہوں ان کی اس بات سے کہ وہ عورت کا کانسیپٹ ان کے ہاں جو تھا وہ بہت ہی ایک انسان دوست، جیسے منٹو جی کا تھا نثر میں ایسے ان کا شاعری میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں فاحشہ کو فاحشہ کہتے ہوئے رو دوں گا، تم جیسے مرضی اس کو جو مرضی کہو، فاحشہ نہ کہو، یہ فاحشہ نہیں ہے.
اور پھر ایک جگہ پہ ایک نظم کے اندر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مطلب مجبوری کے تحت اگر کوئی اپنا جسم فروشی بھی کرتی ہے تو اس کے دوسرے جو جذبات ہیں بحیثیت عورت یا اس کے جو جنسی جذبات ہیں یا چاہے جانے کے جذبات ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں، اور انہیں اس انسان کی حیثیت سے کلی طور پر لیجیے۔ تو اس کے علاوہ جو ان کے فن کے بارے میں باتیں ہیں وہ آفتاب صاحب نے اور سعید صاحب نے بہت اچھی کی ہیں، لیکن بحیثیت انسان انہوں نے مجھے بے حد متاثر کیا ہے۔ اتنا مطلب انسانی سطح، اتنا انسانی لیول کسی اور ترقی پسند شاعر میں نہیں تھا جتنا ان کے اندر تھا۔ تو جی لیکن وہ ترقی پسند تو تھے، وہ تھے جی، لیکن وہی تو کہہ رہے ہیں جیسا کہ احسان اکبر صاحب نے کہا ہے کہ وہ اپنی ترقی پسندی کو انہوں نے نعرہ نہیں بنایا، انہوں نے لوگوں کو گلے سے لگایا، گلے سے مطلب عام لوگوں کے رسم و رواج کی طرح جیے ہیں وہ، ان لوگوں کو ساتھ لے کے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم یہ علیحدہ ہیں اور وہ علیحدہ ہیں، کوئی برجوا علیحدہ ہے تو پرولتاریہ علیحدہ ہے، یہ نہیں انہوں نے کہا۔ انہوں نے بحثیت مجموعی بتایا کہ انسان کے اندر یہ جو تقسیم یا تفریق ہے اس کی وجوہات بھی آفاقی ہیں، وہ ان وجوہات سے بھی سوال کرتے ہیں۔ تو یہی میں کہوں گی۔ اور دوسرا اسلوب کی سطح پر یہ ہے کہ انہوں نے ایک میں نے اپنے مضمون میں بھی وہ میں آپ کو سنا نہیں سکی، لکھا تھا کہ وہ میں نے محسوس بھی کیا بہتر طریقے سے کہ ان کے جو امیجز ہیں نا وہ ملٹی پلیکس ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک امیج آپ نے بنایا تو نہیں، امیج در امیج ہے۔ جیسے وہ شیشہ لگا ہوتا ہے نا کسی وہ دکان پر دیکھنے کے لیے تو وہ دور تک نظر آتا ہے، بالکل اس طرح ان کے امیجز ہیں، امیجز ان امیجز ہیں۔ تو یہ وہ ہمارے واحد شاعر ہیں جن کے اندر اس طرح سے ہے کہ امیج جو مشکل بھی بناتی ہے ان کے اسلوب کو، لیکن بذات خود ایک خوبی بھی ہے۔ تو اسی طرح سے پروین بھابھی، سعید، ایک اب ان کا جو ہے نا ترقی پسند پہلو اور اشتراکی پہلو وہ تو بہت واضح ہے، اس پہ احسان صاحب نے بھی بات کی اور پروین صاحبہ نے بھی۔ ایک مسئلہ اور ہے جو جس کو ضرور آپ سلجھائیے، مثلا یہ کہ یہ 60s میں انہوں نے اپنے تخلیقی سفر کا آغاز کیا۔ 60s کی جو نسل ہے وہ پہلی پاکستانی نسل ہے جو اپنے سے پہلے والے چاہے وہ جدیدیت پسند تھے یا ترقی پسند تھے، ان کے مقابلے میں وہ اپنا نیا ادب لے کے آ رہے تھے۔ وہ جدید کہتے تھے، یہ ترقی پسند کہتے تھے، یہ کہتے تھے ہمارا نیا ادب ہے، نئی نظم ہے۔ اچھا، یہ وہ سارا دور ہے جس کی طرف احسان صاحب نے اشارے بھی کیے۔ ایوب خان کا دور ہے، 5 سالہ منصوبہ آ رہا ہے، انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے، اور یہ جو 5 سالہ منصوبہ کیمبرج سے یہاں پر امپورٹ ہو رہا ہے وہ اپنے ساتھ جو آئیڈیالوجی لا رہا ہے وہ وجودی ہے۔ تو یہ جو ہمارے 60s کے جدیدیت پسند تھے وہ وجودیت کو بھی ساتھ رکھ رہے تھے، اور ماڈرنزم کی وہ شکلیں جو 1910-20 کے درمیان یورپ میں تھی، جس میں یہ ابزرڈزم، ایبسٹریکٹزم، امپریشنزم، یہ سارا کچھ اس کو بطور ٹیکنیک بھی استعمال کر رہے تھے، اور یہ آفتاب صاحب ترقی پسند بھی تھے۔ تو یہ جو ان کے ہاں ایک وجودیت، ترقی پسندی اور لسانی تشکیلات کا 60s کا جو ماڈرنزم ہے وہ یہ کیسے ایک آپس میں ایک ملاپ کے ساتھ اب ان کے ہاں یہ شاعری بنتا ہے اور ان کی انفرادیت بناتا ہے؟ میرا خیال ہے میں بات کرتا ہوں، آپ کیجیے۔ اصل میں ہماری شاعری جو ہے ان زمانوں میں غزل کو تو ہم ایک طرف کر چکے تھے، پاکستان بننے کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نظم جو ہے لوگ اسے توجہ دے رہے تھے۔ جب 47 کا زمانہ جو ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ غزل شاید نہیں اٹھے گی، تو نظم کے اندر ابھی ایگزسٹینشلزم نہیں آئی تھی، یہ ابھی دور تھی۔ نظم کے اندر ریئلزم، سر ریئلزم اور ڈاڈائزم، یہ 3 اثرات آئے، اور یہ تینوں غیر ملکی تھے، تینوں کی یہاں جڑیں نہیں تھیں۔ یہ تینوں
مغرب کے مصوروں کی تحریکیں تھیں. جس طرح ہمارے ہاں ہماری ایک روح ہے جو شاعری ہے. ہماری اگر کوئی پہچان کلچر میں مانگے تو میں کہوں گا ہماری پہچان ہماری شاعری ہے. مغرب کی پہچان اس کی مصوری ہے. اس لیے وہ چرچ کے اندر جب کرائسٹ کی تصویر بناتے ہیں، جب روح القدس کو آتا دکھاتے ہیں، جب ہولی میری کو دکھاتے ہیں، تو وہ اس کے محتاج ہیں مصور کے. تو وہ ایسے ہی نہیں ہے کہتا ایلیٹ لیڈیز کم اینڈ لیڈیز گو ٹاکنگ آف مائیکل اینجلو. تو مائیکل اینجلو کی بات کرنا تو ان کے ہاں بڑا دانشور ہونے کی بات ہے، اور بڑی مین سٹریم میں ہونے کی بات ہے کہ وہ مین سٹریم میں ہوتے تھے جو مائیکل اینجلو کو ڈسکس کرتے تھے. تو یہ جو کلچر، یہ جو تحریکیں تھیں، یہ کلچر کی ہونے کے بجائے چونکہ آرٹ کی اور مصوری کی تحریکیں تھیں، ہمارے نظم نگاروں نے اس کی نقل کی. مجھے یاد ہے 50 میں نے بھی ایک نظم اس طرح کی لکھی تھی، زماں زماں یہ سلگتے ہوئے دکھوں کا دھواں. 50s کی بات ہے. زماں زماں یہ سلگتے ہوئے دکھوں کا دھواں، مگر کہاں تیری خلوت کی بارگاہوں میں کئی چراغ جلائے گئے بجھائے گئے. غم حیات کے ماروں سے کوئی تو کہہ دے کہ تیرے وصل کی ساتھ بھی آنے والی ہے. یہ اس زمانے کے، تو یہ جو اس زمانے میں بھی بہہ گیا، اور بچہ تھا میں، تو نوجوان آدمی تھا، لکھنے والوں کو دیکھتا تھا جو بات کرتے تھے. تو یہ سوریلزم، ریئلزم، ڈاڈاازم کی تحریکیں تھیں. تو یہ تو 70s کی بات ہے، لیٹ 70s، جب کہ مغرب سے ہم نے یہ مطلب ہے کہ ایگزسٹینشلزم کا اثر قبول کیا. تو اس زمانے کی تحریکوں کے تحت ہمارے نظم عام آدمی سے کافی دور ہوئی، اور وہ جگہ اپنی چھوڑ گئی، اور پھر غزل کو بھرنے کا موقع ملا. ہم دیکھتے ہیں 70 میں غزل بڑا زور لگا کے اوپر آئی، اور اس نے استارہ اپنا بنایا، اپنے مقامی دکھ معاملات بیان کیے اور ذاتی دکھ درد بیان کیے. تو اس سے ہماری غزل جو ہے وہ مطلب جگہ بنا گئی، لوگوں کو اپنی شناخت اس میں دکھائی دی. جی یہ احسان صاحب نے بہت اہم اشارے کیے. اس میں مثلا خود ترکیب پسند نظم کو ہی لے کے آگے بڑھ رہے تھے، اور جو جدیدیت پسند تھے اس میں میرا جی اور راشد وغیرہ کی نظم کا بڑا غلغلہ تھا ان دنوں. پھر 60s میں نئی نظم کی تحریک جو ابری، جس میں احمد ہمیش، یہ وہ سارے لوگ شامل تھے. تو اس میں آپ ایڈ کرنا چاہیں. انیس ناگی، یس بالکل. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آفتاب اقبال شمیم صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے مجلس احرار میں شامل ہوئے، اور عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریروں سے وہ بہت متاثر تھے. اس کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مسلم لیگ کے جلسوں میں، بلکہ ایک دن بہت مسکرا کر کہتے کہ ایک جلسے میں تو میں نے اتنے نعرے لگائے کہ میں خود اب جو ہے نا یاد کرتا ہوں. سرائے عالمگیر میں کوئی مسلم لیگ کا جلسہ تھا جس میں سردار عبدالرب نشتر اور اس طرح سے کوئی لوگ تھے. جب وہ یہاں آئے ہیں تو 48 میں جب وہ عسکرمال کالج میں آئے، اور پھر یہاں ان کی ملاقاتیں ترقی پسند جو تھے اس زمانے کے، نہیں، عابد حسن منٹو سے جو مجھے نام یاد ہے سب سے اہم، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. بعد میں انہوں نے دادا امیر حیدر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو وہ بنیادی طور پر ترقی پسند جو فکر ہے یا مارکسی فکر ہے اس کے وہ قائل ہو گئے، وہ زندگی بھر اس کے قائل رہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، اب یہ بڑا فنکار جو ہے وہ کسی ایک نظریے کا، کسی ایک تصور کا اسیر ہو کر نہیں رہتا. آفتاب اقبال شمیم صاحب جو ہیں وہ عصری آگہی، فلسفیانہ تصورات، نئے اکتشافات، ان سب باتوں کے ساتھ، اور پھر عام آدمی کے مسائل، ان سب باتوں کے ساتھ وہ جڑے ہوئے تھے. لیکن اس کے باوجود وہ اپنا شاعر ہونا جو ہے اسے شاید کبھی نہیں بھولے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی
اس طرح سے نظریے کی شاعری نہیں، کنٹینٹ کی شاعری ہے. وہ کہتے ہیں میری پوئٹری جو ہے کنٹینٹ کی ہے. ہم ابھی امیجز کی بات کر رہے ہیں، وہ امیجز بے شمار ہیں ان کی شاعری میں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ غالب رہتا ہے. یہ امیج برائے امیج کی شاعری نہیں ہے. لیکن دوسری طرف لسانی تشکیلات والا معاملہ ہے، ڈاکٹر وزیر آغا کی نظم کا معاملہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اکتساب ہر جگہ سے کیا ہے، انکار نہیں کیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا. توصیف تبسم صاحب نے شاید کہیں کہا بھی ہے کہ یہ جو بظاہر بہت نرم خو اور بہت ہی برنجا مرنج قسم کی شخصیت آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ نظریے کے معاملے میں اندر سے اسٹیل کا بنا ہوا انسان ہے. تو وہ بہت پختہ تھے ان معاملات میں. اب جہاں تک جدیدیت کا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جدیدیت بنیادی طور پر 60 کے لکھنے والوں نے لائی. جدیدیت جو ہے وہ روایت کے انقطاع کی بات کرتی ہے. یہ بات راشد نے یا میرا جی نے نہیں کی تھی، یہ بات سب سے پہلے 60 کے لکھنے والوں نے کی. سب سے پہلے اختر احسن اور ان لوگوں نے کہا کہ کون سی تاریخ 100 سال کی یا 1000 سال کی یا 5000 سال کی. میں کسی بھی ایسی کسی تاریخ کو تسلیم نہیں کرتا. آفتاب اقبال شمیم کے ہاں ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انہوں نے 60 کے لکھنے والوں سے اثر قبول نہیں کیا. یہ جو ہمارے ہاں پہلے بحثیں چلتی رہیں کہ نظم کو غزل کے اثر سے آزاد ہونا چاہیے، اور ابھی احسان صاحب نے کہا کہ اس زمانے میں غزل کو ہم نے بہت پیچھے دھکیل دیا تھا. اور پھر اس کے بعد یہ ایک پوری ہم تو خیر خود نہیں تھے، احسان صاحب کے چونکہ شاگردوں میں سے تھے تو یہ ماننے والوں میں سے نہیں تھے کہ غزل کے اثر سے آزاد ہونا ہی اچھی شاعری کی علامت ہے یا اچھی نظم کی علامت ہے. لیکن میں اب بہت غور سے دیکھتا ہوں کہ آفتاب اقبال شمیم صاحب نے انکار نہیں کیا، لیکن ایک تخلیقی انجذاب ان کے ہاں دکھائی دیتا ہے. انہوں نے بہت ہی فنکارانہ حسن کے ساتھ غزل سے بھی وہ تراوت کہنا چاہیے یا تازگی وہ لی ہے. وہ جو غزل کے مصرے میں ایک تری ہوتی ہے وہ ان کے ہاں ہے، لیکن انہوں نے اس کو ڈومیننٹ نہیں ہونے دیا. تو اس لحاظ سے 60 کے لکھنے والے جو تھے، اب وہ اپنے ساتھ دوسری جو ایک اہم چیز لے کر آئے وہ تھی وجودیت اور ایلینیشن. آفتاب اقبال شمیم کے ہاں، اور یہ بہت بڑے حوالے ہیں ان کی شاعری میں. مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ترکیب پسند تحریک سے وابستہ ہونے کی وجہ سے وہ عام آدمی کے ساتھ ان کی جڑت برقرار رہی، اور پھر 60 کے لکھنے والوں سے انہوں نے جو اکتساب کیا وہ چونکہ وجودی تھا، سو وہ انسان کو ایک وجودی کرب کے ساتھ دیکھنے لگے. لہٰذا ان کی نظموں میں، بلکہ کئی نظمیں آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس دور اس طرز کی ہیں، وہ اس طرز کی ہیں، لیکن اوور آل جو ہے وہ ایک ایسا آمیخت ہو کر یہ ساری چیزیں آئی ہیں کہ آپ نظریے کو الگ نہیں کر سکتے، آپ وجودیت کو الگ نہیں کر سکتے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک ایسے وقت کی ایک ایسی رو میں ہے جہاں جبر کے معاملات ہوں یا انسانی جو احساسات ہیں یا انسانی ذہن کے جو انکشافات ہیں، یہ شاید ایک پورے وقت میں کسی ایک یہ ماضی حال مستقبل کی بات نہیں ہے، وقت کے کسی پیرائے میں ہو رہے ہیں جہاں آفتاب اقبال شمیم انہیں بیٹھ کر نظم کر رہے ہیں. سو جبر کی جہاں تک بات ہے، جو ترقی پسندی سے جبر کے خلاف لکھنے کا ان کا آیا، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک جگہ ان کا مصرع ہے، میں تخیل کے تشدد کا شکار. وہ تخیل اور لاشعور کے تشدد کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کے بارے میں ہماری نفسیات نے کہا کہ انسان جو ہے وہ بہرحال اپنے لاشعور کا قیدی ہے یا اس طرح وہ اس کو بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ عصری آگہی ان کے ہاں اتنی ہے کہ چاہے وہ مارشاء اللہ کے زمانے ہوں، چاہے وہ فلسطین، بیروت، ویتنام، کوئی ایک حوالہ نہیں ہے. یہ وہ تاریخ ہے جس کی طرف ہم اگر مڑ کر دیکھیں اور پھر آفتاب اقبال شمیم کی نظموں کو پڑھیں تو ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ ہیروشیما سے لے کر جہاں کہیں انہیں ظلم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ اس کے خلاف کچھ نہ اپنا اظہار کرتے ہیں. حتیٰ کہ اس عہد میں آ کر یہ جو مارکیٹ اکانومی کا عہد ہے، ماس کلچر کا عہد ہے، ان کی نظمیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اگرچہ عمر کے اس حصے میں پہنچ چکے ہوئے تھے جہاں شاید ان سب چیزوں کو
سے کو نہ صرف کیپچر کرنا، پھر اس کے خلاف اپنا رد عمل دینا، پھر شاعرانہ اظہار کرنا اتنا آسان نہیں رہتا، لیکن انہوں نے زمانہ بازار بن گیا ہے جیسی ایک طویل نظم کہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب پھر 9/11 کے حوالے سے جو ان کی نظمیں ہیں، دیکھیں اب یہاں پر وہ ترقی پسند بن کر یا کسی ایک نظریے سے وابستہ ہو کر نہیں سوچتے، وہ انسان کو مقدم رکھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ تو انسان پر ظلم جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے، آفتاب اقبال شمیم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہیں۔ دوسری بات ابھی سر نے احسان صاحب نے کی تھی زید کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم کردار ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ایک وضاحت میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے دوست رفیق سندیلوی نے اردو نظم کے 50 سال پر ایک مضمون لکھا، اور اس میں انہوں نے لکھا کہ زید جو ہے یہ شاید احمد شمیم سے آیا ہوا ایک کردار ہے جو زائدہ ہے احمد شمیم ہی کا۔ تو اس حوالے سے بڑی ایک پرلطف بات یہ ہے، میں نے آفتاب صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ احمد شمیم مجھے زید کہہ کر بلایا کرتے تھے، اور جب میں چین چلا گیا تو وہ زید کے نام خط لکھا کرتے تھے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کردار آفتاب اقبال شمیم کی شاعری میں ان کی ذات کے اصل کی دریافت کا استعارہ بن کر آیا ہے، ان کا ہمزاد بن کر آیا ہے، یہ ایک محض نام نہیں ہے۔ اس زید کے ساتھ ان کا جو مکالمہ ہے جس کی بات ابھی احسان صاحب نے کی، میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ وہ کہا بھی کرتے تھے کہ یہ مسلسل ہے، اور ظاہر ہے یہ اپنی ذات کی تلاش کا ایک استعارہ ہے، اور بہرحال بے شمار باتیں ہیں اور کوئی ایک نہیں ہے۔ ہم اس چھوٹی سی بزم میں، مجھے ایسے لگتا ہے جیسے مشکل ہو رہی ہے، مجھے مشکل پیش آ رہی ہے کہ میں کس طرح سے محدود کر کے کچھ بتا بھی سکوں، اور جو بہت کچھ ہے وہ ظاہر ہے وہ تو رہ ہی جائے گا۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے دو سطح پر وہ جو تفکر کرتے ہیں ہمیں نظر آتے ہیں۔ ایک تو عصری معاملات ہیں جدھر آپ نے اشارہ کیا، چاہے مشرق وسطیٰ کے ہوں، ویتنام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، افریقہ کے ہوں، وہ کر رہے ہیں ساری بات۔ دوسرا پھر وہ اپنے جو یونیورسل کویسچنز ہیں، میں کون ہوں، یہ جبر کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، تو یہ بھی سوال ان کے ہاں یہ سارے ابھرتے ہیں، اور ان دونوں کی جدلیات پہ وہ ساری اپنی فکر کو قائم کرتے ہیں۔ میں یہاں آپ نے زید کا حوالہ دیا تو میرا خیال اچھا موقع ہے، وقت بھی ہمارے پاس کم ہے۔ زید بکر میرے بچپن تک ہماری درسی کتابوں میں بطور مثال آیا کرتے تھے۔ زید بکر بہت عام تھے۔ شاید اب نئی نسل کو نہیں پتا کیونکہ اب وہ سلیبس میں وہ زید اور بکر دونوں چلے گئے، تو زید جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہوتا تھا، ہر مثال کے اندر، تو اسی لیے وہ امڑ آیا یہاں پر بھی۔ اب زید سے میں چاہوں گا کہ بات ہو ان کی طویل نظموں کے اوپر، کیونکہ اتنی زیادہ طویل نظمیں شاید کسی اور نظم کے شاعر نے نہیں لکھی، ہم اقبال کو الگ کر دے دو، اور پھر آزاد نظم اس میں فارمیٹ میں انہوں نے لکھی ہیں، اور بلکہ آپ نے اس کا جو اتنا شاندار دیباچہ لکھا اس کلیات کا، اس میں آپ نے کہا ہے کہ ایک نظم تو 1500 لائنز کے اوپر بھی ہے، اور ایک درخت نظم جو احمد شمیم کے حوالے سے آپ کہی ہے وہ ایون جو چھوٹی سے چھوٹی بھی ہے وہ بھی 100 لائن پہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ان کی طویل نظم پر بات ہو، اور اس کے بعد ایک مختصر سی بات ان کی نثری نظم پر ہو، تاکہ ہم اس کو وائنڈ اپ کر سکیں۔ آپ بات کریں اور احسان صاحب کا میں ویو لوں گا۔ میں صرف مختصر بات کروں، جی میں مختصر بات کروں گا۔ میں نے لکھا ہے کہ آفتاب اقبال شمیم بنیادی طور پر طویل نظم کا شاعر ہے، لمبے سانس کا شاعر ہے۔ وہ ان سے ایسے لگتا ہے جیسے وہ نظم جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ رکنے والا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اور طویل نظموں کی کتاب جو ہے میرا خیال ہے ہم جیسے کسی شاعر کے پاس یہ طویل نظمیں ہوتی تو ان سب کو ایک ایک کتاب کر کے وہ شائع کرتا۔ ہاں تو یہ جو جس نظم کا میں نے ذکر کیا 1500 اس کی ہے سطریں، جبکہ اس کتاب کی سب سے چھوٹی نظم درخت ہے، اور وہ بھی 100 سے زائد جو سطریں ہیں ان پر مشتمل ہیں۔ لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اس شہر کو کچھ طویل نظم کے ساتھ ایسی مناسبت ہے کہ احسان اکبر صاحب میرا خیال ہے طویل ترین نظم کہہ چکے ہیں آزاد نظم کے، لیکن آزاد نظم میں بہرحال آفتاب اقبال شمیم سے کے علاوہ کوئی دوسرا شاعر ایسا نہیں ہے جس نے اتنی تعداد میں طویل نظمیں کہی ہوں، کیونکہ ان کی عام دوسری کتابوں میں بھی
جو مختصر نظموں کی کتابیں ہیں ان میں بھی خام خواہی نظمیں جو ہے وہ طویل ہو جاتی ہیں. خام خواہ سے مراد میری یہ نہیں ہے کہ کوئی میں ان سے کم تر معنی میں کہہ رہا ہوں, مطلب وہ رکنے کنٹینٹ اتنا ہے اور فلو اتنا ہے کہ وہ لمبی سے لمبی بات کرنے کا رکھتے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ اپنے عصر سے لے کے جو آپ نے یونیورسل بات کی, یونیورسل جو انسان کے معاملات ہیں, انسانی وجود کے جو دکھ ہیں اور کرب ہیں, ان سب کا بیان ان کے ہاں ہمیں دکھائی دیتا ہے. آپ ان کی طویل نظم میں کچھ کہنا چاہیں؟ طویل نظمیں اصل میں زندگی کو کھولنے کی کوشش کرتی ہیں, کئی ڈائمینشنز کے اندر دیکھنا چاہتی ہیں. تو میں نے تو طویل نظم اسی حوالے سے کہی کہ مسائل میرے سامنے جو تہذیب کے تھے, اور سچی بات یہ ہے کہ ٹو بی اور ناٹ ٹو بی یہ بھی مسئلہ تھا. تو اب زندگی کن قیمتوں پر قبول کی جا سکتی ہے؟ قیمت بھی تو آخر ایک ویلیو چیز ہے, قیمت ہی تو پہلی ویلیو ہے, تو دوسری ویلیوز تو بعد میں آتی. تو لہذا کلچرل سوال سامنے تھے, تو اس ناطے بھی ہمارا آفتاب صاحب سے ایک رابطہ تھا. طویل نظم انہوں نے بھی کہی, اسی حوالے سے کہی. میں جب یہاں آیا ہوں راولپنڈی میں, یہ بات ہے 1968 کی, 67 کی. اس زمانے میں ضیاء صاحب کی طویل نظم یہ ساملی سینیٹوریم پر, یہ ساملی ہماری ٹی بی کے مریضوں کا محمد حسین سینیٹوریم کے اندر علاج ہوتا تھا. وہاں چیل کے درختوں کے نیچے لوگوں کو زیادہ آکسیجن نصیب ہوتی تھی, ٹی بی کے مریض وہاں عافیت محسوس کرتے تھے. تو لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کچھ اور طرح سے بھی بات ہو سکتی ہے, یا کچھ اور طرح سے بات ہونی چاہیے, یا مجھے کم از کم اور طرح سے بات کرنی چاہیے. میں طویل نظموں کو بہت ڈھونڈتا رہا ہوں. تو میں نے جیسے کہا آفتاب صاحب سے ہماری ایک مناسبت یہ تھی. تو وہ جو میرے سامنے سوال تھے یہ کافی الجھے ہوئے تھے. میری جو پہلی طویل نظم ہے وہی عجیب و غریب تھی. میں یہاں سے گجرات جا رہا تھا تو مجھے معلوم تھا میرے اندر بڑی پریشانی ہے, کوئی اضطراب ہے. تو میں نے کاغذ ساتھ رکھ لیا اور قلم جیب میں ٹکا لیا. تو گاڑی نے سفر شروع کیا, اور بس میں بیٹھا ہوا تھا جس کے اندر وہ آوازیں بھی لگاتا جا رہا تھا, لاہور, گجرات والے, جہلم والے وغیرہ وغیرہ. تو نظم میری شروع ہو گئی. بجھے حرفوں کے اندر روشنی کے باب زندہ ہیں, ہمارے خواب زندہ ہیں, ہمیں دیکھو جو لمحوں کو زمانے بخشتے ہیں, آنکھ میں منشور رکھتے ہیں. مگر اے چاند سب کے چاند, اپنے خواب کس نگری کے باسی ہیں. یہ عجیب نظم تھی. اس نظم نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس کے شاعر کو ڈھونڈیں. حمید نسیم صاحب اس کو پڑھ کر ہی مجھے ڈھونڈنے نکلے تھے. پھر انہیں میری ایک اور نظم مل گئی جس کا ذکر ابھی سعید صاحب نے کیا. یہ طویل نظموں کی جو تلاش تھی کہ سوالوں کے, دیکھیں نا ہمارے سامنے سوال تھے, اور اتنے سوال تھے پاکستان کے سامنے. آپ اگر 47 میں ہوتے, پہلے ہی سوال لوگ کرتے تھے یہ بنایا کیوں گیا ملک. دوسرا سوال, اتنی قتل و غارت گری کی گئی اس ملک کے لیے. کتابیں ہم اٹھاتے تھے تو کہیں 15 اگست پڑھنے کو ملتا تھا, کہیں چھٹا دریا پڑھنے کو ملتا تھا, کہیں ٹیڑھی لکیر پڑھنے کو ملتا تھا, اور سب کا وہ اعتراض اس پر تھا کہ یہ لکیر کیوں کھینچی گئی, اور یہ لکیر ان مسلمانوں نے کھنچوائی ہے. اور کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس لکیر کھینچنے کے پیچھے کیا ہے.
یہ کیوں ضروری تھی؟ یہ بڑا اضطراب تھا. یہ اس زمانے میں تو انتظار صاحب کو بڑے پرابلم تھے. کبھی آپ اس زمانے کے انتظار صاحب کے گفتگو دیکھیں, وہ نوجوان بچے کے ساتھ کرتے, بچہ پوچھتا ہے ہم پاکستان جائیں گے تو کیا وہاں پر لال قلعہ ہوگا؟ کیا وہاں پر فلاں درگاہ ہوگی؟ کیا وہاں پر بستی نظام الدین بھی ہوگی؟ تو وہ سوال کرتا ہے. تو یہ کلچرل سوالات تھے جو کہ انتظار صاحب اٹھا رہے تھے. تو میں نے جو یہی اضطرابات میرے تھے جنہوں نے مجھے پاکستانی ادب پڑھنے پر کی طرف لگایا, اور غیر پاکستان سے باہر جو کچھ ہے وہ ادب پڑھنے پر لگایا, اور یہ جاننے کی کوشش کی ان میں فرق کیا ہے. اور پھر یہاں سے نکلا ہوا آدمی جب انگلینڈ چلا جاتا ہے تو وہاں جو شاعری کرتا ہے تو وہ شاعری جو ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ میں نے پھر پاکستانی ادب پر PhD کا لکھنے کا تہیہ کیا. عرض کرنے کا مطلب یہ کلچرل سوالات تھے میرے جو روشنی کے خواب میں نے اٹھائے. ستارے میں کہاں پر ہوں؟ ابھی تک وادیوں سے گونج آتی ہے انہی ناروں کی جو اپنے ہیں, اپنے دل سے اپنی جان سے اٹھتے ہیں, کہ ہم اپنے سماواروں کو یوں ہی کھولتا چھوڑ آئے ہیں, اب جلد جن کو لوٹنا ہوگا ہم ہی تو ہیں. تو یہ جو تہذیبی سوالات تھے میرے ہاں, تو طویل نظم کا یہ بنیاد بند. میری ایک طویل نظم ہے سورج نہ بجھا دینا, وہ میں نے دہشت گردوں کے حوالوں سے بات اس میں کی ہے کہ کہیں تم روشنی کے ہر کنارے ہی کو ختم نہ کر دینا. سورج نہ بجھا دینا میرا 2 حصوں پر مشتمل ہے. تو مجھے آفتاب صاحب اس لیے بھی اہم لگتے تھے کہ وہ صرف ویتنام تک رک کے نہیں رہ گئے جدید زمانے کے منظر کشی میں. ہماری تمام ترقی پسند لکھنے والے ویتنام تک, کیوبا تک رہے آئے ہیں, اس سے آگے تک نہیں آئے. اور اس سے آگے تک آئے ہیں تو ایک دم چھلانگ لگا کے آئے, پاکستان پر آئے, اور بڑے غصے کے ساتھ انہوں نے پاکستان کو دیکھا. بالکل اسی طرح جس طرح 47 میں یہاں پر ترقی پسند دانشور آئے اور انہوں نے کوشش کی کہ پاکستانی دانشوروں سے کہا جائے کہ کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ یہاں بر صغیر میں امن ہونا چاہیے. کشمیر کو بھول جاؤ کیونکہ بر صغیر میں امن ہونا چاہیے. اب یہ سوالات تھے جو ہمیں پریشان کرتے تھے. تو آفتاب اقبال شمیم نے افریقہ کے اندر جو ہو رہا تھا, لیوممبا جیسے مارا جا رہا تھا, جیسے اٹھتا ہوا نائجیریا جو ہے اس کو گھیرا جا رہا تھا, جیسے پاکستان کے اپنے پرابلم بن رہے تھے, آفتاب ان ساری جگہوں تک آتے. جیسے ایران میں انقلاب آ گیا تو اس لیے ہمیں آفتاب بڑے ریلیونٹ لگتے تھے. تو میری نظمیں بھی اپنے احوال کو ڈسکس کرتی ہیں, آفتاب صاحب نے بھی اپنے احوال کو ڈسکس کیا. واہ, بہت شکریہ. آخری بات ہم کریں گے اسٹیج کے اوپر. آفتاب صاحب کی نظمیں ایک دم چھپی, شاید تستیر میں چھپی, اور یہ نثری نظمیں. تو ان دنوں ظاہر ہے کہ وزیر آغا بھی نثری نظم کو اون نہیں کر رہے تھے اور احمد ندیم قاسمی صاحب بھی, لہٰذا فنون میں بھی نہیں چھپتی تھی اور اوراق میں بھی نہیں چھپتی تھی. جب ان کی نظمیں آئی تو بڑی ایک حیرت ہمیں بھی ہوئی, اور اس کے اوپر جو کمنٹ کیا قاسمی صاحب نے وہ بڑا حیرت انگیز تھا. لیکن آفتاب صاحب کی یہ جرت بھی, ان کے ارتقاء کا یہ مرحلہ بھی حیران کن تھا. تو اس پہ اوپر تھوڑا سا میں چاہوں گا کچھ کمنٹ کر دیں تاکہ پھر ہم اس پہ مجھے وضاحت کرنے دیں, کیونکہ اس حوالے سے اس نسبت سے میرے حوالے سے کچھ لکھا گیا. ابھی ابھی میں نے شاید انہوں نے نصیر احمد ناصر صاحب نے کوئی اپنا پرانا کالم جو ہے وہ ریپیٹ کیا جب یہ کلیات چھپا. ان دنوں آپ کو معلوم ہے میں بہت سے مسائل میں گھرا ہوا تھا, میں نے وہ کالم اس وقت نہیں پڑھا,
انہوں نے لکھا کہ اس کلیات میں نثری نظمیں شامل نہیں ہیں اور یہ شاید مرتب کرنے والے کی ثوابدید کی بنا پر ایسا ہوا ہے، جبکہ آفتاب صاحب اس کلیات کی ترتیب میں خود شامل تھے۔ تو بس ایک بات صرف میں سنا دیتا ہوں، دیکھیں بات سنیں، میں نے آفتاب صاحب سے پوچھا کہ سر مجھے یاد تھا یہ کہ تستیر میں ان کی نثری نظمیں چھپی ہیں، میں نے کہا آپ کی نثری نظمیں تستیر میں چھپی تھی تو اب مجھے یاد نہیں ہے کون سا تستیر تھا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کبھی نثری نظم نہیں کہی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا میں نے کبھی نثری نظم نہیں کہی۔ ان کی نثری نظمیں ویسے بھی جو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ فعل ان کے قریب تھیں، اس بنا پر ممکن ہے انہوں نے کہا ہو، لیکن آفتاب صاحب نے کیٹیگریکلی انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا میں نے نثری نظم کبھی نہیں کہی۔ اب جو ہے وہ کلیات جب چھپ رہا تھا، صفدر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، قاسم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی کے ایما پر میں اس سارے جو تھا میں شامل ہوا تھا، ان کے سامنے ہے کہ وہ تمام نظموں کا انتخاب کرنے میں وہ خود شامل تھے، اگر وہ انہوں نے کہی بھی تھیں تو انہوں نے کم از کم اس میں شامل کرنے کے لیے وہ فراہم نہیں کیے، اور اس سے پہلے ویسے وہ میرے ساتھ انکار کر چکے تھے۔ بہرحال کہہ رہی ہے میں نظم سنا اچھا، یہ حیرت انگیز بات آپ نے بتائی۔ میں یہ نظم پہ اینڈ کرتے ہیں پھر دوستوں کی طرف چلتے ہیں۔ نظم انتخاب کرنا تو ویسے بہت مشکل ہے جی، ہاں نہیں ایک اور بھی ہے کہ مطلب میں اپنی پسند سے کوئی سنا دوں یا کوئی زمانے کی پسند سے سنا دوں۔ اپنی پسند سے سنا۔ ایک چھوٹی سی نظم یہ مجھے پسند ہے اور ایک نظم عصری حوالے سے وہ ضرور ہے میرا خیال ہے، بے نام ہونے کی آرزو۔ کسی شجرے کی ٹہنی پر ہوئی ہے لمحہ حاضر کی ہریالی، کسی شجرے کی ٹہنی پر ہوئی ہے لمحہ حاضر کی ہریالی، ہوا نسیاں زدہ پچھلی خزاں کے رفتگاں کی خاک پر رقصاں خمیدہ ہو کے مجرا پیش کرتی ہے۔ کسی شجرے کی ٹہنی پر ہوئی ہے لمحہ حاضر کی ہریالی، ہوا نسیاں زدہ پچھلی خزاں کے رفتگاں کی خاک پر رقصاں خمیدہ ہو کے مجرا پیش کرتی ہے حضور برگ تازہ میں۔ حضور برگ تازہ میں یہ عشوہ ساز واقف ہے پرانے باسیوں کی رسم و عادت سے، یہ بستی کیسی بستی ہے جہاں پہ لوگ اچھے نام کی شیشم سے دروازے، دریچے اور دہلیزیں بناتے ہیں۔ یہ عشوہ ساز واقف ہے پرانے باسیوں کی رسم و عادت سے، یہ بستی کیسی بستی ہے جہاں پہ لوگ اچھے نام کی شیشم سے دروازے، دریچے اور دہلیزیں بناتے ہیں، یہی دو چار اشروں میں جنہیں لمحوں کی دیمک چاٹ جاتی ہے۔ عجائب گاہ میں یہ اسم نامعلوم کس کا ہے جسے اسلوب کا ماہر دعائے جستجو سے زندہ کرتا ہے۔ عجائب گاہ میں یہ اسم نامعلوم کس کا ہے جسے اسلوب کا ماہر دعائے جستجو سے زندہ کرتا ہے۔ کسی قدر مروج کے حوالے سے یہی دو چار اشروں کے لیے اس سے زیادہ کون جیتا ہے، تو پھر بہتر یہی ہوگا کہ دروازے کی مستک سے ہم اپنے نام کی تختی اتروا دیں۔ واہ 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 واہ، کیا اینڈ کیا ہے، واہ بہت شکریہ۔ اور یہ نظم زمانہ بازار بن گیا ہے۔ عجیب دہشت میں آسماں ہے، عجیب دہشت میں آسماں ہے، نظم ہے زمانہ بازار بن گیا، یہ اس کا دوسرا کینٹو ہے۔ عجیب دہشت میں آسماں ہے، جگہ جگہ خاک کے بدن سے لہو رواں ہے، تو کیا یہی ہے خدا کی بستی؟ واہ واہ واہ، جگہ جگہ خاک میں کے بدن میں سے لہو رواں ہے، تو کیا یہی ہے خدا کی بستی، جہاں معیشت کی بیڑیوں میں بندھی ہوئی خلقتوں کی منڈی لگی ہوئی ہے۔ جگہ جگہ اسلحے کی نسلیں فروغ میں ہیں، وہی جو فتح عظیم کا خواب لے کے نکلا تھا، زور و زر اور اپنی ایجاد کے ہنر سے زمیں کا فرما روائے مطلق بنا ہوا ہے۔ نہیں سمجھتا کہ وقت کے ماورائے منطق تضاد و ازداد کے سفر میں ہماری فتحیں ہماری ناکامیاں ہیں یا کامرانیاں ہیں۔ نہیں سمجھتا
کہ علم کی بے قرانیوں میں ابھی تو اس نے قدم رکھا ہے، نہیں سمجھتا کہ علم کی بے قرانیوں میں ابھی تو اس نے قدم رکھا ہے، نہیں سمجھتا کہ اس کی دریافت کردہ منطق کلید بھی ہے اور قفل بھی ہے، نہیں سمجھتا کہ اس کی دریافت کردہ منطق کلید بھی ہے اور قفل بھی ہے۔ یہ خاک و افلاک نیست و ہست کے مظاہر کسی ترازوئے عدل و میزان امن میں یوں تلے ہوئے ہیں کہ وقت کے بے کراں زمانوں میں ایک ذرے کی دل سرائے میں قافلے شب بشب ٹھہرتے ہیں، کوچ کرتے ہیں۔ بھید کی خوردہ کائناتوں کو کھوجتی آنکھ آدمی کی قضا کے منشائے غیب کا آئینہ ہے، بھید کی خوردہ کائناتوں کو کھوجتی آنکھ آدمی کی قضا کے منشائے غیب کا آئینہ ہے۔ یہ آئینہ چور ہو گیا تو بڑی ہزیمت کی بات ہوگی۔ بھید کی خوردہ کائناتوں کو کھوجتی آنکھ آدمی کی قضا کے منشائے غیب کا آئینہ ہے، یہ آئینہ چور ہو گیا تو بڑی ہزیمت کی بات ہوگی۔ یہی کہ شیشہ گرے ازل کو 1000 صدیوں کی مات ہوگی، مگر یہ تخلیق کرنے والے کی بے نصیبی نہیں تو کیا ہے کہ آج کے دور کا سکندر نہیں سمجھتا کہ آدمی غیب کا صحیفہ ہے جن سے سوداگری نہیں ہے، نہیں سمجھتا کہ ہاتھ اس کا فنا کی تلوار بن گیا ہے، زمانہ بازار بن گیا ہے۔ واہ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر سعید۔ دوستو اب ہم جائیں گے اپنے سامعین کی طرف، حاضرین کی طرف۔ اس میں آفتاب اقبال شمیم سے محبت کرنے والے بھی بیٹھے ہیں، ان کے شاگرد بھی بیٹھے ہیں، ان کے مرتبین بھی بیٹھے ہیں، اور ان کے قارئین ہیں، اور ساتھ ان کے ہم اثر بھی ہیں۔ آپ کچھ کہنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، کمنٹ کرنا چاہیں، کوئی ایڈ کرنا چاہیں، مائک لیجئے اور کائنڈلی اپنے خیالات کا اظہار کیجئے۔ آپ ہی کشور نہید سے ہم کنکلوڈ کروائیں گے آخر میں۔ ایک جملہ، 5-6 میٹنگز میری ہوئی کامریڈوں کے ساتھ، رشید درانی اور یہی جو جن کا آپ نے نام لیا تھا بزرگ شاعر، یہ تھے، اور 1-2 اور دوست تھے۔ مجھے ان کا ایک سینٹینس یاد ہے۔ ہم نے کہا کامریڈ کیا حال ہے، مسکرائے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے کسی ازم کی امپلیمنٹیشن کے لیے کبھی زور نہیں دیا، اور سوشلزم ہو یا کمیونزم ہو، سوشلزم ہو یا کیپٹلزم، اور جو بھی ازم ہو، یہ اپنے ایوولوشنری پروسیس میں ہے، اور انسانوں نے اس کے ایوولوشن کا حصہ بننا ہے، اور منطقی انجام کو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، بھلے جب مرضی پہنچے۔ بہت شکریہ۔ آپ جانتے ہیں ہماری جو رفاقت رہی آفتاب صاحب سے، اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ پہلے تو یہ کہ 92 میں جب گورنر کالج میں داخلہ لیا ایم اے انگریزی میں، تو سجاد شیخ صاحب اور آفتاب صاحب کا شہرہ تھا، اور انہی کی وجہ سے میں نے ایڈمیشن لیا وہاں بورے والا سے آ کے۔ اچھا، صفدر رشید عرض کروں تو آفتاب صاحب آتے بس کلاس میں اپنے ڈھل کے کندھوں کے ساتھ، ہاتھ بیگ میں، اور 30-40 منٹ ناول ہمیں پڑھاتے تھے وہ پہلے سال میں، اور کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا تھا، تھوڑی سی ایک بورنگ کلاس بھی وہ ہوتی تھی، لیکن جو ارد گرد سے ہم سنتے تھے ان کے بارے میں، وہ کلاس سے کہیں زیادہ تھا، خاص طور پہ سجاد شیخ صاحب سے۔ وہ ووکل بھی تھے اور بڑے انرجیٹک کلاس میں ہوتے تھے، تو ان کے بارے میں بہت باتیں بتاتے تھے اپنے پرانے، اور ہم دیکھتے تھے کہ وہ بیٹھتے بھی سجاد صاحب کے ساتھ، شیخ صاحب کے ساتھ ہی تھے، سگریٹ بھی پینا اور سب کچھ جو ہے، کتاب پڑھنا، گفتگو کرنا، ڈائلاگ ہم نے ان سے کرتے دیکھا، اور تھوڑا بہت مسکراتے بھی ہم نے ان کے ساتھ دیکھا، اس کے علاوہ شاید نہیں کالج کی حد تک۔ تو مثلا ایک بات ہمیں شیخ صاحب سے پتہ چلی کہ پہلے وہ اردو کے لیکچر تھے گورنر کالج میں، غالباً ضیاء دور میں یا کسی مسئلے میں مشنری کالجوں نے وہاں سے ہوا، اور جاب ختم ہوئی تو شیخ صاحب کے کہنے پہ انہوں نے ایم اے انگریزی پرائیویٹ کیا،
اور پھر گورنر کالج میں ہی دوبارہ آئے. تو اس طرح کی بہت باتیں ان کے ماشاءاللہ وہ ہم نے سنتے رہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم، اور ان کی تقریب کا جنرل سیکرٹری بھی، اپنا سیکرٹری بھی تقریب کا، ریٹائرمنٹ کی تقریب کا اتفاق سے مجھے شرف حاصل ہے، میں تھا، خاصی بڑی تقریب تھی کالج کی. اچھا پھر ہم چلے گئے اور آفتاب صاحب بورے والا چلے گئے، اور واپس جب میں 2001 میں آیا مستقل رہنے کے لیے، تو روش سے ذکر ہو، آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، 2001 میں پھر آپ نے مجھے ملوایا تھا گھر لے جا کے. پھر اس کے بعد سلسلہ چل پڑا، سارا سلسلہ. اور خیر مختصر کرتا ہوں. اور پھر جب میں نے پبلشنگ کا ادارہ شروع کیا پورب کا آدمی، تو اکثر پھر یہی ذہن میں رہتا تھا کہ بھائی یہ قرض میرے اوپر ہے کہ، اور آفتاب صاحب تو کھلتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے، چھپنے کا بھی نہیں ہے، تو یہ میرے اوپر یہ جیسے واجب ہے کہ کیا جائے. تو پھر آفتاب صاحب پہ میں گیا، اور شاید قاسم بھی میرے ساتھ تھے، اور انہیں یقین جانے قائل کرنا پڑا اس بات پہ. وہ کہہ رہے تھے دیکھ لو کتاب لوگ لیں گے، پڑھیں گے، ایسی تذبذب میں. اور کہ خاص انہوں نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی اس معاملے میں. لیکن شاید انہوں نے، یہاں تک مجھے بھی یاد پڑ رہا ہے، سعید کا کہا کہ اگر سعید ہے جی پوچھا مجھے، ہاں، کہ اگر سعید کر لیں تو آگے پھر آپ نے جانتے ہی ہیں. بس ایک پیراگراف کی اجازت ہے تو پڑھ لوں. 2017-18 میں کہیں مقتدرہ سے کتاب ایک چھپی، مثالی اساتذہ پہ، اس میں نے آفتاب صاحب پہ مضمون لکھا تھا. اس کا ایک آخری کنکلوژن صرف پڑھ لیتا ہوں. آفتاب صاحب جیسے بڑے شاعر پر کوئی ایک لیبل چسپاں کرنا ممکن نہیں. وہ مارکسزم سے بھی متاثر ہوئے اور فلسفہ وجودیت یا موجودیت سے بھی. شاید اسی لیے وہ بیرون بھی ہیں اور درون بھی. آفتاب صاحب کی نظم اسی وقت کسی قدر گرفت میں آ سکتی ہے جب انہیں کلیت میں دیکھا جائے. ان کا چوتھا مجموعہ میں نظم لکھتا ہوں جو 2009 میں شائع ہوا، اور 2012 میں آفتاب صاحب کی غزلوں کے مجموعے سایہ نورد کے اشاعت نے ادبی دنیا میں خوشگوار حیرت پیدا کی. ایسا عام طور پر کم ہی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک بڑا نظم نگار منجھے ہوئے غزل گو کی حیثیت سے بھی سامنے آئے. ان کی مشہور غزل کے مطلع کا اطلاق خود آفتاب صاحب پر ہوتا ہے. ایک چادر بوسیدہ میں دوش پہ رکھتا ہوں، اور دولت دنیا کو پاپوش پہ رکھتا ہوں. بس یہ آفتاب صاحب فطرتاً کم کو شرمیلے، سب باتیں ہو چکی. بہرحال ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے کچھ وقت. ایک بات یہ ہے کہ 1900 غالباً 63-64 میں انہوں نے اردو لیکچرر کی حیثیت سے گورڈن کالج جوائن کیا تھا، اور 67 میں عرب اسرائیل جنگ کے حوالے سے انہوں نے فلسطین کے حق میں پوسٹر آویزاں کرنے پر انہیں نوکری سے برخاست کر دیا گیا. اور اس وقت ایم اے انگریزی کے امتحان میں صرف 2 مہینے رہ گئے تھے. گندارا آرٹ فورم میں سجاد شیخ صاحب نے کہا کہ میں نے آفتاب سے کہا کہ تم ایم اے انگریزی کا امتحان دے دو، تو خود ہی سجاد شیخ صاحب نے کہا کہ کوئی بھی 2 مہینے میں ایم اے انگریزی نہیں کر سکتا، لیکن مجھے پتا تھا کہ آفتاب کر سکتا ہے کیونکہ وہ فردہ نژاد ہے. ایک شعر غزل سے میں سنا دیتا ہوں. آفتاب صاحب کا شعر ہے: تضادوں کے سمجھنے میں مجھے دشواریاں بھی ہیں، تضادوں کے سمجھنے میں مجھے دشواریاں بھی ہیں، خدا والا ہوں لیکن دہریوں سے یاریاں بھی ہیں. واہ 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 واہ. جی قاسم. بڑی اچھی. میں اس حوالے سے اسی مناسبت میں بات کر لوں گا، آپ برا نہ مانے تو. وہ غزل کا شعر مجھے ان کا یاد آیا: میں اپنی ذات میں ہوں سرحدوں کا باشندہ، منافقت نے سکھایا ہے اعتدال مجھے. یہ غزل ساری پڑھنے کے قابل ہے. منافقت نے سکھایا ہے اعتدال مجھے، اور شعر یاد آ نہیں رہے، لیکن ساری غزل پڑھنے کے قابل. اچھا ہو گیا. میں بھی یہی ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ غزل کے حوالے سے کم بات ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ. سایہ نورد ان کا مجموعہ ہے، اور آخری ان کی جو کتاب تھی غالباً آخری شاید یہی تھی، سایہ نورد. اچھا، اس حوالے سے انہوں نے بڑی اہم بات بتائی. اکثر ہم ان سے ملنے جایا کرتے تھے کہ میں جب چائنا میں تھا تو 12-13 سال انہوں نے چائنا میں گزارے، تو میں نے وہاں نظم بہت کم لکھی، اور میں نے وہاں غزل لکھی.
تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنی دھرتی سے یا اپنی تہذیب سے بڑے معنوں میں جب میں اس سے دور ہوا تو میں نے اس کی ریوائول کے لیے میرے اندر خود بخود جو ہے جو کھنچ جسے کہتی ہیں وہ آئی، وہ غزل کی وجہ سے آئی. تو میں نے وہاں غزل لکھی. تو یوں جڑنے کا ایک بہانہ جو ہے مجھے غزل کے ذریعے جو ہے وہ میں نے ریوائیو کیا اپنے آپ کو اس، لیکن زیادہ انہوں نے نظم لکھی. تو اس حوالے سے سعید صاحب آپ کچھ ہمیں بتائیے کہ غزل ان کے ہاں جو آئی ہے اس کا ٹیمپو جو ہے ان کی نظم کے بہت قریب ہے، غزل کا وہ مزاج نہیں ہے اس طرح کا. میں اگر کہوں کہ بہت اچھا ہوا ہے تو پھر غزل کو ناراض ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو مضامین کی وسعت کے حوالے سے، اور ابھی سر نے بھی جو شعر پڑھا اور غزل وہ میں ابھی دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے غزل کے اسلوب کو تبدیل کرنا اور غزل کی روایت کے اثر سے نکلنا. یہ محض غزل گوؤں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے. یہ نظم گو ہی میرا خیال ہے کہ یہ جرت کر سکتے ہیں. اور آفتاب صاحب نے یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل کو شاید نسبت ابھی بلکہ خوشی کی بات ہے کہ فیس بک پر بہت سے لوگوں نے ان کے غزل کے اشعار لگائے، اور میں دیکھ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی غزل بھی اسی طرح سرایت کیے ہوئے ہے، اگرچہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اگر کچھ نیا پڑھنے کو دیا ہی نہیں جائے گا تو وہ اس کو کوٹ کیسے کریں گے. تو یہ جرت غزل گوؤں سے کم ہوتی ہے. آفتاب صاحب نے، میں سمجھتا ہوں جیسے ہم ابھی کچھ پڑھ بھی دے رہے تھے، نہ صرف یہ کہ غزل کے اسلوب کو تبدیل کیا، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس میں معنی اور مضامین کا نیا پن جو ہے وہ بھی قابل داد ہے. وہ کچھ اجنبی ضرور لگتا ہے، اور چونکہ ہم غزل جو پڑھنے والے قاری ہیں وہ ایک ہی طرح کے اسلوب میں پڑھتے پڑھتے اس سے آشنا ہوتے کچھ وقت ضرور لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ایک بار، میں تو ویسے بھی کہتا ہوں کہ ان کی شاعری ایک ایسا طلسم کدا ہے جس کا در اگر ایک بار آپ پر کھل جائے تو پھر کبھی آپ اس سے باہر نہیں آ سکتے. ایسا ہی غزل کے ساتھ بھی. انصر گیلانی، ویسے میرا وقت جب بھی آتا ہے وقت تھوڑا ہوتا ہے، ہمارا وقت جب وزیر اعظم بننے کا ہوتا ہے دھرنا شروع ہو جاتا ہے. تو آج کی جو آفتاب اقبال شمیم صاحب گفتگو بہت ہی زبردست اور تابناک قسم کی. میں عالمی امہ اور مسلم امہ کے کمپیریٹیو تھیسس پر جب اپنی کتاب بیس کرنے کے لیے کام کر رہا تھا تو مجھے ہسٹری آف دا ویسٹرن فلاسفی ریٹن بائی برٹن رسل، اسے تھارولی مینی ٹائم آئی وینٹ تھرو اینڈ میڈ مینی آف دا تھیریز ایز کاؤنٹر پروڈکٹیو. اس میں آفتاب اقبال شمیم صاحب اور آئی تھنک روش ندیم صاحب کی بھی اوپینین میکنگ اس میں آیا، اور بڑی ڈیپتھ دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے اور ملی بھی ہے. زبردست. اور ویسے بھی ہمارا یہ المیہ ہے کہ جب تک فرد ہمارے اندر ہوتا ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. شاید ابھی ارتقاء کے کئی مراحل طے ہو رہے ہوتے ہیں اور کہیں متنازع بھی ہستی ہو سکتی ہے، لیکن جب چلا جاتا ہے تو ہم اس میں بھی بڑے غنی ہیں اور بڑی سخاوت سے کام لیتے ہیں. اور جتنے بڑے قد کاٹ کا فرد ہوتا ہے وہ ڈیزرو بھی کرتا ہے، کیونکہ اس کا سفر تو رک چکا ہوتا ہے، لیکن اصل جو سفر ہوتا ہے وہ بعد میں شروع ہوتا ہے، اور ہم افراد کو انہیں خراج تحسین پیش کرنے میں جو ہے وہ پوری طرح رول ادا کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا کنسرن اپنا دینا چاہوں گا کہ مغربی اور مشرقی ادب کیسے نمو پذیر ہوتا ہے، اور اب ہم رجحان کی طرف جا رہے ہیں، اور بحران کا جو پیدا کردہ ادب ہوتا ہے وہ ہمارے یہاں نہیں پایا جاتا. اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمارے بڑے جو مشاہیر ہیں یا بڑی جو ہستیاں ہیں یا ادیب ادبا ہیں وہ ہم سے ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے ہیں، اور ہمارا بڑا جو اثاثہ تاریخ کا اور دین کا اور ادب کا ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے. بلکہ کسی فرد نے یا ادیب نے کہا تھا کہ ہم اتنے بڑے نہیں تھے جتنے بڑوں کے اٹھ جانے سے ہم بڑے بن گئے. تو اس دوران کچھ شخصیات پھر بھی موجود ہیں جن میں ایک بڑا نام جو ہے وہ احسان اکبر صاحب ہیں، اور آج کی پروگرام کی ایک مجموعی طور پر زینت ہیں
جب یہ بولتے ہیں تو ہمیں اور ہمارے خیالات کو جلا ملتی ہے اور ہمارے تخیل کو اڑان ملتی ہے اور سوچ کے نئے دائرے اور تاریخ پوری طرح ایک عیاں ہوتی ہوئی ملتی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بزرگ افراد ہمارے درمیان ادب کی شکل میں اور ادیبوں کی شکل میں موجود ہیں، اور میں تو اسے اردو ادب کی آخری نسل کہہ رہا ہوں، اور جو نئی نسل ہے اس کے اندر جو ادب تخلیق کرنے کی وہ پچ نہیں دکھائی دے رہی، وہ تخیل نہیں دکھائی دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کو ہم نے مطلب جو ہے وہ ڈگ آؤٹ کرنا ہے. کیونکہ جو مغرب کا ادب ہے وہ سارے کا سارا ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر بحران پیدا کیے جاتے تھے، اور بحران کے پیرالل جو ہے وہ بے شک اس میں عسکریت بھی ہوتی تھی اور سیاست بھی ہوتی تھی، ٹیررسٹ بھی آتے تھے، لیکن جو رائٹرز تھے ان کے سامنے ہمیشہ تہذیبی چیلنج رہتا تھا. اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے اندر، جیسے ابن خلدون نے کہا تھا کہ ہر تہذیب 200-250 سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے، پردادا سے شروع ہوتی ہے، پوتو دوتو کے اوپر آ کے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے بعد وہ کامن ہو جاتے ہیں، آمد اور ناس پر لوگ آ جاتے ہیں اور اس کے اندر تخیل اور گہرائی نہیں رہتی. تو مغربی تہذیب کے اندر ابھی بھی کچھ سوالوں کو جواب دینے کا اور چیلنجز کو جو ہے وہ کاؤنٹر کرنے کا ہے. لیکن ہم جب مشرق کو دیکھتے ہیں کہ مشرق کی پوری جو ہے وہ تاریخ روحانیت اور دینیت سے بھری ہوئی ہے، اور جب تک آپ اس مشرق کے اور خاص طور پر پاکستان اور انڈیا کے ادب کو اگر ہم اردو کی یا کسی بھی لحاظ سے اپنی شناخت کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں اور ہمارے جو نئی نسل ہے اور ان کے اوپر اگر کام کیا جائے. کالجوں یونیورسٹیوں میں تو چونکہ ٹارگٹ ہوتا ہے ایک مضمون پڑھا، دوسرا پڑھا، تیسرا پڑھا، جو اچھا تخیل ملتا ہے وہ تیسرے چوتھے مطلب ہے کہ پیریڈ تک وہ معروف ہو چکا ہے. الگ اکیڈمیز ہونی چاہیے، بزرگ افراد ان کے اوپر کام کریں. اس طرح کے جو پروگرام ہیں اس سے بھی مطلب ہے کہ جلا ملتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ مطالعہ کرے اور دین اور ادب اور تاریخ ان تینوں کا گہرا شعور حاصل کیے بغیر ہم اپنی نسل اور افراد اور بقا کا جو ہے وہ بحث نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. تو نئی نسل کے اوپر کام کرنے کے وجہ سے کیا اکیڈمیز کا ہونا ضروری ہے، اور آفتاب، اقبال، شمیم اور اس طرح کے افراد کو بچانا چاہوں. یہ مائک لیجیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مغرب سے کچھ پک اپ پوائنٹس کے اوپر آپ نہیں جائزہ لے سکتے مشرقی ادب کا. نمبر 1. نمبر 2، نہیں سمجھتا میں کہ اچھا پہلی تو بات ہے بزرگ کیا ہوتے ہیں بھائی. بزرگی کی بات سعید احمد بھی کر سکتے ہیں، بزرگی کی بات آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے. وہ بزرگی کی بات ہوتی ہے، وہ کانٹینٹ ہوتا ہے. اور تیسری بات یہ، میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو موجودہ نسل ہے اس وقت، سینئرز کے بعد کی نسل ہے، یہ جو آپ لوگ ہیں ان میں چننگ نہیں ہے، بہت چننگ ہے. صرف یہ ہے محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ انداز فکر میں تبدیلی آتی ہے، اور یہی ایوولوشن ہے، اور اسی کو ہم ایوولوشن کہتے ہیں. کہ جو آپ نے فرمایا اور جب سعید کی باری آئے گی تو کہہ وہی بات رہا ہوگا مگر ڈفرینٹ ڈکشن میں، ڈفرینٹ انداز میں. میں تو بہت پر امید ہوں کہ جو ہماری آئندہ نسلیں ہیں جس طرح سے وہ کام کر رہی ہیں ادب کے اوپر، شاعری کے اوپر، رائٹنگز کے اوپر، میں تو بہت مطمئن ہوں اور بہت آپٹیمسٹک ہوں کہ یہ بہت زیادہ آگے بڑھے گی بات. بہت شکریہ. تھینک یو زہر بھائی. میں آپ ہی کو دیجیے. میں چاہوں گا کہ آپ ہی آفتاب صاحب کے حوالے سے آج کے سیشن کو کنکلوڈ کریں. میری صبح 9 بجے سے ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور اب 9 بجنے والے. آفتاب، اصل میں شاعر پہ تو تم لوگوں نے بہت بات کر لی. وہ ایک شخص بھی تھا جس کے اندر وہ بہت کم اپنے آپ کو کھولتا تھا سوائے شاعری کے. میری اس سے ملاقات اسلام آباد ہی میں زیادہ ہوئی. ادروائز ماہ 9 کے زمانے میں جب میں نے کوئی چیز مانگی انہوں نے بھجوا دی. میری ملاقاتیں چین میں بھی ان سے ہوئی، اور چین میں یہ ہوتا تھا کہ ہم 2 یا 3 بندے، ایک ایمبیسی کے بندہ، وہ میں، اور باقی 2-3 جو تھے چینی ہوتے تھے. تو
وہ اپنی چیچوں کرتے رہتے تھے اور پھر ہم پھر آپس میں بات کرتے تھے. پھر اس کے بعد پھر یہ تھوڑے دن کے بعد انہوں نے کچھ سیکھ بھی لیا تھا. آفتاب انگریزی بھی پڑھاتے رہے تھے اور اردو بھی پڑھاتے رہے تھے. انہوں نے دونوں MA کیے تھے, ماسٹرز دونوں ماسٹرز کیے تھے انہوں نے. اور جب میں کبھی ان سے پوچھتی تھی یہ کہ لوگ بڑے بڑے لوگ غزل سے شروع کرتے ہیں, تم نے اپنے آپ کو امتحان میں کیوں ڈالا کہ نظم سے کام شروع کیا؟ اور پھر وہ نظم کبھی طویل ہو جاتی ہے اور کبھی کم, لیکن یہ کہ موضوعات بہت سے ہیں, تم نے بہت سے موضوعات کیوں چھوڑ دیے؟ تو اس نے کہا میں نے کچھ جو موضوعات لیے ہیں وہ دوسرے شاعروں نے نہیں لیے. مثلاً زندگی کی آخری شام کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے, اس کے بارے میں سوچنے کے لیے 1-2 شاعری رہ گئے ہیں, باقی تو اپنی رومانٹسزم سے ہی نہیں نکلتے, وہ چیزیں چلتی ہیں. آفتاب کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہماری شام کو ہوئی ہیں, اور وہ شام کی ملاقاتیں چونکہ وہ گناہ گاروں کی ملاقاتیں تھیں, اس لیے اس میں لطفی اور ہوتا تھا, بات گفتگو بھی ہوتی تھی اور شاعری بھی ہوتی تھی. تو بس ایک بندہ جو پہلے اپنی بیوی کے جانے کے اوپر تنہا محسوس کر رہا تھا, وہ اب ہم سب کو تنہا کر کے چلا گیا. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. ایک تو ان کا بہت بڑا دکھ ان کے بیٹے کی موت تھا, جو بالکل ان کے بڑھاپے میں جس کا سامنا کرنا پڑا, اور وہ ان کے اکلوتے بیٹے تھے. بہرحال دوستو, آج کا سیشن ختم ہوتا ہے اور بڑی بھرپور گفتگو رہی. ہمارے حاضرین نے بھی اس میں بہت شاندار حصہ ڈالا. میں شکر گزار ہوں جناب ڈاکٹر احسان اکبر کا, پروین طاہر صاحبہ کا اور ڈاکٹر سعید کا, اور جو ہمارے دوست یہاں پر آئے اور اس گفتگو کو انہوں نے زیادہ انمول بنایا. بہت شکریہ آپ سب کا.